नावल साहिबान की खातिर राइटर आसिया रज़ाक की। ना जाने कौन सी साथ थी वो, जब मारे हमदर्दी और खुलूस के उसने फरमान से कह दिया था, बेचारी अम्मा वहाँ अकेली हैं, सारे काम खुद करती हैं। अरे बुढ़ापे में आराम की ज़रूरत होती है। हमारी अम्मी को ही देखो, जब से बहुएं आई हैं हर काम से फुर्सत पाकर बस हुक्म चलाती रहती हैं। ज़रा सी तबीयत खराब हो, भाई डॉक्टरों के घर फेरे लगाते हैं। तुम अपनी अम्मा को बुला लो। कैसे बेटे हो तुम? अम्मा का ख्याल नहीं करते? उन्हें तो अब तुम्हारी ज्यादा जरूरत होगी। क्या सोचती होंगी वो कि मैंने तुम्हें मना किया हुआ है? यूं तो ये बात वो कई बार कह चुकी थी, मगर इस बार जोर देकर कहने पर जैसे वो अपना फर्ज अदा कर रही थी। फरमान बहुत लापरवाह था। अरे अम्मा को अपनी जगह ही आराम मिलता है, वो कहीं भी घर से नहीं जाती। हाँ, कभी कभी अलबत्ता किसी खास जरूरत के तहत घर से निकलती हैं, मगर यहाँ इतनी दूर कभी नहीं। पैदल तो नहीं लाओगे उन्हें? तुम कहकर तो देखो। कई दफा कहा है भाई, एराज से राज पैदा हुए थे, कितना मैंने बुलाया, नहीं आई। जब अकलौते बेटे की शादी में ही शरीक ना हो सकी तो भला आप क्या आएंगी? आएंगी तो खुश हो जाएंगी। बेटे के घर आकर तो हर माँ निहाल हो जाती है। फिर पोते उन्हें खुश रखेंगे, मैं खिदमत करूंगी। तुम होगे। बेला ने आज तक अपनी सास को देखा ना था। वो शादी में तो अपनी बीमारी की वजह से नहीं आ सकी, मगर बाद में भी नहीं आई। यहाँ फरमान के चचा थे, उनकी औलादें थीं। उन्होंने अपनी शादी करवाई थी और अभी तक तो वही उसके ससुराल थी। गो के बेला को असल ससुराल जाने की भी तमन्ना थी, मगर ना तो फरमान ने कभी उसे ले जाने की बात की, ना सास ने बुलाया। चचा के घर वाले भी टाल जाते। क्या करोगी जाकर? गांव है जरा सा, दिल नहीं लगेगा। फिर पैसेंजर ट्रेन रुला देती है, स्टेशन से उतरकर तांगा करो, घंटा भर बाद गांव आए तो गंदगी से तबीयत खराब हो जाती है। थकन, बेजारी, पछतावे। चचा की बहू खासी बेजार थी। वो जा चुकी थी एक बार। चचा तो जॉब के सिलसिले में गांव छोड़ चुके थे। वहां अब कोई रिश्तेदार न था सिवाय फरमान की वालदा के। फिर भी अख्तर भाई बीवी को अपना गांव और अपना घर दिखाने ले गए थे। वो सख्त बेजार हुई थी। फरमान ने बताया था, उसकी अम्मा बहुत मेहनती औरत हैं। हाथ की चक्की पर गेहूं पीसकर आटा बनाती हैं, उसी आटे की रोटी खाती हैं। सारे मसाले साबुत मंगाकर सिल पर रगड़ती हैं। पिसे हुए बाजारी मसाले इस्तेमाल नहीं करती। यही नहीं, घर के कच्चे सहन को लेप पोत कर संवारा करती हैं। दीवारें भी रोज लेपा करती हैं। कहीं कोई दाग धब्बा नजर नहीं आता। हाय बेचारी, बेला को खासा तरस आया था। उनकी तो हथेलियां घिस गई होंगी। इसीलिए वो चाहती थी कि एक बार वो शहर आकर बेटे का घर, बेटे का ऐशो आराम अपनी आंखों से मुलाहिजा करें। घर की सजावटें देखें, ये कालीन, ये फर्नीचर, खूबसूरत पर्दे, किचन की अलमारी में सजे कीमती बर्तन, मसालों के एक रंग के हमवार डब्बे, शीशे के बर्तनों में रखी दालें। फिर वो गैस का अवन जिस पर कभी कभार वो चिकन रोस्ट करती थी और अक्सर केक, नान खताइयाँ बनाती। फिर वॉशिंग मशीन थी जो उसने हाल ही में किस्तों पर ली थी। हर चीज़ मौजूद थी ज़रूरत की। वो देखकर किस कदर मसरूर होंगी। फरमान दिल खोलकर उसके सलीके की तारीफ करता था। वो अक्सर कहता, तुमने मेरी जिंदगी को बागो बहार बना दिया है और घर को जन्नत। कोई गांव की लड़की होती, जैसा कि अम्मा चाहती थी कि उनकी पसंद की पेंडू लड़की से शादी कर लूं, वो तो मुझे पस्ती में धकेल देती। और तुमने बुलंदियों का रास्ता दिखाया है, सारी खुशियां मेरी झोली में डाल दी हैं। एराज से राज के आने के बाद तो वो बेला का सच्चा आशिक बन चुका था। बेटों ने उसके हौसले बहुत बढ़ा दिए थे। मुकम्मल घर, घर का सुकून, आराम, बेला ने सब कुछ मुहैया कर दिया था। वो ताउन करने वाली बेहद सलीका शुआर लड़की थी। फिर वालदैन की बेहतरीन तरबियत, शीरी जुबान, खिदमत, अतात, उन सब से बढ़कर उसका हुस्न। फरमान तो उसके हाथों बिक गया था। उसके बार बार के इसरार पर फरमान अम्मा को लेने चला गया, लेकिन अगले दिन वापस भी आ गया अकेला। दरअसल में अचानक पहुंचा, वो फौरन तो नहीं आ सकती थी। घर का इंतजाम भी करना था। वैसे उस कच्चे घर का इंतजाम भी क्या, मगर अम्मा की फिक्रें, मुर्गियों के दाने पानी, गाय के चारे, चूजों की हिफाजत, कुत्ता बिल्ली भूखों ना मरे, बस यही इंतजाम करना था। बेला मायूस हो गई। अगले हफ्ते जाकर ले आऊंगा, फरमान ने तसल्ली दी, मगर उसके जोशो खरोश पर पानी फिर गया था। उसे घर मजीद सजाने और चमकाने का असर नौ मौका मिल गया। अगले हफ्ते फरमान फिर गया और वापस अकेला आया, क्योंकि इन दिनों उन्हें अपने दूर इफ्तादा इलाके में रहने वाले चचा की फैमिली के बारे में मालूमात हासिल करनी थी।
چچا کے سالے کی بیٹی ساتھ کے گاؤں کسی شادی میں آئی ہوئی تھی، اور بڑی بی کو اسے چچا کے صاحبزادوں صاحبزادیوں ان کی اولاد کی تعداد وغیرہ کا معلوم کرنا تھا۔ وہ خود تو کسی کے گھر بلاوے پر بھی نہیں جاتی تھی تو ساتھ کے گاؤں کیا جاتی۔ شادی میں کئی دن باقی تھے اور چچا کے سالے کی بیٹی شادی سے فارغ ہو کر ان سے ملنے آنے والی ہے۔ اس کے علاوہ کڑک مرغی کے نیچے انڈے بٹھانے ہیں، گائے بھی کچھ علیل ہے، غرض خاصے مسائل تھے۔ ہوتے ہوتے 2 ماہ گزر گئے۔ بیلا مایوس ہو چلی تھی۔ فرمان بھی اس کے بعد گاؤں نہیں گیا، بلکہ اس معاملے میں قطعاً خاموشی اختیار کر لی تھی اس نے۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک مبارک ساتھ وہ اپنے بھتیجے کے ہمراہ آن براجمان ہوئی۔ موسم سرما جا رہا تھا اور گرما نے قدم بڑھا لیے تھے۔ گرمی سے بیلا کی جان جاتی تھی، وہ بہت سست ہو جاتی، نہ کچن میں دل لگتا نہ کسی اور کام میں۔ پچھلے دنوں اس کے پاس ایک ماسی آتی تھی جو برتن دھونے، کپڑے دھونے کے علاوہ جھاڑو پوچھا بھی کرتی تھی۔ صفائی تو وہ اچھی کرتی تھی، لیکن کچھ دن سے گھر کے سامان پر بھی ہاتھ صاف کرنے لگی۔ بچوں کے کھلونے، چمچے، کٹورے وغیرہ نامحسوس طریقے پر غائب ہونے لگے، تو بیلا نے اسے جواب دے دیا۔ اب کوئی مددگار نہ تھا اور ساس صاحبہ تشریف لے آئی تھیں۔ صبح کا وقت تھا، فرمان آفس جانے والا تھا۔ اماں کو دیکھ کر اس پر شادی مرگ طاری ہو گیا، بوکھلا گیا، ہکلا گیا۔ اماں 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 آ گئی۔ ارے میں، وہ ان سے جا کر لپٹ گیا اور بے سر پیر کی باتیں کرنے لگا۔ ارے کیوں نہ آتی میں، ساری بات تیرے ساتھ طے ہو گئی تھی، بس موقع نہ تھا۔ اب فرصت ملی ہے، بچے کہاں ہیں، بہو کدھر ہے؟ بوکھلاہٹ میں اماں کو بیلا نظر ہی نہیں آئی، حالانکہ وہ عین ان کی ناک کے نیچے کھڑی تھی۔ اس کے سلام کا جواب دے کر بچوں کو چٹا چٹ چوما، پھر فرمان کے صدقے واری ہونے لگی۔ ان کا بھتیجا گھوم پھر کر گھر دیکھنے لگا اور بیلا کے سلیقے کی تعریف میں زمین آسمان ایک کرنے لگا۔ گھر کیا ہے، محل ہے۔ ارے یہ تو جنت ہے بھائی فرمان، کیسی اچھی بیوی تجھے ملی ہے، بالکل حور کے جیسی۔ شکر ادا کرو بھائی، گاؤں کی جاہل سے جان چھٹی تیری۔ کیوں پھپھو؟ پھپھو کو یہ تبصرہ پسند نہ آیا، بہو کی تعریف، مگر چپ رہی۔ ان کا بھتیجا 2 دن رہا اور بیلا کی تعلیم، تربیت، سلیقہ وغیرہ سراہتا ہوا رخصت ہوا۔ جانے سے پہلے بیلا سے کہہ گیا، میرے لیے بھی اپنی جیسی لڑکی تلاش کر لو، میں بھی گاؤں چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ اور فرمان کا تو بس نہ چلتا تھا کہ ماں کے آگے چاند تارے توڑ کر رکھ دے، آنکھیں بچھا دے۔ آدھی آدھی رات تک اماں کے کمرے میں گھسا، کبھی ان کی ٹانگیں دبا رہا ہے، کبھی ہاتھ۔ اس کا بس چلتا تو وہ اماں سے لپٹ کر سو بھی جاتا، مگر 12 بجے تک انتظار کر کے بیلا اسے پکار لیتی۔ صبح آفس بھی جانا ہے، نیند پوری نہ ہوئی تو طبیعت خراب ہونے کا احتمال ہے، اور وہ بادل نخواستہ اماں سے جدا ہو کر آتا، سرشار سا، جیسے اماں نے اسے خزانہ بخش دیا ہو۔ شادی کے بعد اماں پہلی دفعہ آئی تھی، فرمان پر تو خوشی کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ اماں کی خوب خدمت کرنا، انہیں تکلیف نہ ہو، اچھے اچھے کھانے پکا کر کھلانا، انہیں خوش کر لو، بس کسی بھی طرح۔ نصیحتیں بھی جھولی بھر کر لاتا، وہ اقرار کر لیتی کہ یہ اس کا فرض ہے۔ وہ میز پر برتن لگاتی، کھانا لا کر رکھتی، اماں کو بلاتی تو دیکھتی کہ کچن میں زمین پر بیٹھی وہ پتیلی میں لگا ہوا سالن روٹی سے پہنچ کر کھا رہی ہیں۔ پہلے دن تو وہ چیخ پڑی، زمین پر کیوں بیٹھی ہیں، میز پر رکھا ہے کھانا تو۔ ارے میں زمین پر نہیں، پیڑھی پر بیٹھی ہوں، اور اکڑوں بیٹھ کر کھانا تو سنت رسول ہے، مگر میں کمبخت ایسی نصیب والی کب ہوں کہ سنت ادا کروں۔ موئے گھٹنے جواب دے چکے ہیں، بیٹھا نہیں جاتا۔ مگر اماں، یہ دیگچی تو خالی تھی، سالن تو نکال لیا تھا میں نے، 4 طرف اتنا مسالہ لگا ہوا تھا، دھو کر پھینک دیا جاتا، میں نے آدھی روٹی اسی کے ساتھ کھا لی ہے۔ رزق کی قدر کرنی چاہیے، کھانے کی چیز ضائع کرنا گناہ ہے، بس میں تو کھا چکی۔ اچھا تو میٹھا ہی چکھ لیں، وہ مایوس ہو گئی۔ مگر اماں کا پیٹ بھر چکا تھا، اس کی اتنی محنت سے بنائی پڈنگ کو انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ 2 3 دفعہ ایسا ہی ہوا تو وہ دیگچی میں پانی بھر دیتی۔ رات کو فرمان ہوتا تھا، وہ اماں کو خوشامد کر کے کبھی گود میں اٹھا کر لاتا، زبردستی لقمے بنا کر کھلاتا۔ اماں نے عذر کیا کہ گھر چھوٹا ہے، چلنا پھرنا ہوتا نہیں، کھانا ہضم کیسے ہو۔ ہائے بیلا، لگتا ہے تم اماں کا خیال نہیں کرتی، بھئی انہیں نیچے فلیٹوں میں لے جایا کرو، سب سے ملواؤ۔ بیلا چپ رہی۔ نیچے کے فلیٹوں والوں سے اس کے تھوڑے بہت مراسم تھے، کبھی کبھار وہ لوگ آ جاتے تھے۔ جب نئے نئے فلیٹ میں آئے تھے تو بیلا نے قرآن خوانی کی تھی، تمام بلڈنگ والوں کو بلایا تھا، کچھ لوگوں نے تعلق قائم کیا، کچھ نے راہ چلتے سلام دعا تک اکتفا کی۔ بیلا خود بھی بہت کم لوگوں سے ملتی تھی، اسے گھر سجانے سنوارنے کا بہت شوق تھا، آرٹسٹک ذہن تھا، اس کا گھر بلڈنگ بھر کے تمام فلیٹوں سے زیادہ صاف اور سجا ہوا تھا۔ خود اس کی بھابیاں معترف تھیں،
और चचा की बेटी बहू, जिनके घर दौलत के अंबार थे और जो कीमती से कीमती अशिया खरीदकर घर सजाती थी। जब आती उसके हाथ के हुनर, मेहनत और काविश की दाद देती थी। अब फरमान ने अम्मा को फ्लैटों वालों से मिलवाने का हुक्म सुना दिया। अम्मा जिस दिन आई थी उस दिन नीली शलवार काली कमीज पहने हुए थी। इसके बाद उन्होंने लिबास तब्दील किया तो ब्राउन सफ़ेद चेक की लुंगी और लंबा सा घेरदार कुर्ता पहन लिया। इसके बाद सुर्ख सब्ज चेक की लुंगी के साथ नीली कमीज पहन ली। पता नहीं फरमान ने क्यों नहीं नोट किया, कभी कहा भी नहीं। और अब वो अम्मा को सबसे मिलवाने की फरमाइश कर रहा है। क्या कहेंगी सब, ये लुंगी पोश खातून बेला की सास हैं। यहाँ तो तमाम काम करने वालियां मासियां ख्वाह किसी गांव की हों शलवार कुर्ता पहनती थी, बल्कि शहर के तमाम फैशन अपना लेती थी। कुछ तो घर की बेगमात की नकल में बालों को संवार कर रंग बिरंगे क्लिप पोनी बनी हुई कानों में बाले इस कदर टिप टॉप से आती थी कि फर्क करना दुश्वार हो जाता, कौन बेगम है कौन मामा। और खुद बेला, पूरी बिल्डिंग में उसकी खुशपोशी मशहूर थी। मैचिंग का तो उसे इस कदर जुनून था, चप्पल, पर्स, चूड़ियां, बुंदे, हर चीज उसके लिबास के हमरंग होती। वो दरमियानी कीमत की चप्पल और पर्स लेती थी। उसे बजट का भी खासा लिहाज रहता था। सोने चांदी की कभी परवाह नहीं थी। हमेशा लिबास के रंगों की ज्वेलरी, ख्वाह धात की हो, नगों वाली या प्लास्टिक के टॉप्स, क्लिप वगैरह। उसके पास रंग और ज्वेलरी, चूड़ियों और क्लिप, रिबन वगैरह का खजाना था। उसके मैके में भी बेला की मैचिंग और खुश लिबासी को सराहा जाता। भाई फैशन देखना है तो बेला को देखो। अभी हम सोचते रह जाते हैं और बेला के कपड़े फैशन के मुताबिक हो जाते हैं। अब शलवार के पांचे तंग हैं, अब शलवार ऊंची है, खुले कुर्ते का जमाना है तो सबसे पहले वो पहनती। फिटिंग का जमाना आया तो हफ्ता भर में रखे रखाए कुर्ते फिट कर लिए। ये उसका सलीका, तेज दस्ती और जहानत थी। क्रोशिया की कमीज खानदान भर में सबसे पहले बेला ने पहनी, खुद बनाकर। क्रोशिया हो या शेडो वर्क, उसके बाएं हाथ का कारनामा होता। रातों रात पुराने दुपट्टे सुबह कंगोरों से सज जाते। यूं तो बाजार में अब हर चीज बनी बनाई मिल जाती है, मगर बेला के हाथ में हुनर था और शौक भी था। उसकी अम्मी ने बेटियों को हर काम सिखाया था, इसीलिए बहुओं पर ऐतराज था जिनको बाजार से हर चीज लाना पड़ती। लो जी, वो कहती, हमारे जमाने में तो बाजार से ऊन की लच्छियां आया करती थी। आधी रात तक सुलझा कर गोले बनाते थे, फिर बने बनाए गोले आने लगे तो इस मेहनत से जान छूटी। अब तो हर चीज बाजार से आती है, बच्चों के निक्कर चड्डियां तक। सारा सारा दिन औरतों को बाजार घूमने के लिए तो वक्त है, मगर घर में खुद अपने हाथ से कुछ बनाना गुनाह। वक्त भी बचे, पैसा भी। सोचती ही नहीं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन कैसे कमा रहा है, बस लुटाओ लुटाओ। अम्मी जी, हमारे पास वक्त है कहाँ कि घर में बैठकर कुछ बनाएं। बहू ने फरमाया, बेटा कोशिश तो करो, फिर अंदाजा होगा कि हर चीज में बाजार की निस्बत पैसा कम लगता है और घर में बनाओ तो वक्त। और अम्मी, वक्त भी बहुत कीमती है। एक बहू ने कहा, अम्मी आपको अंदाजा ही नहीं वक्त कितना तेज दौड़ रहा है और उसका साथ देने के लिए हमें भी भागना पड़ता है। बच्चों को स्कूल ले जाना फिर लाना है, उन्हें पढ़ाना है, बैंक से पैसे लाने हैं, बिल जमा कराना है, डॉक्टरों के पास दौड़ना है। बसों के धक्के खाते हैं हम। मर्द तो कमाने के सिवा कुछ नहीं करते। तो मर्द तो हमेशा ही कमाता है, औरत घर संभालती थी। इतनी अफरा तफरी पहले क्यों नहीं थी। अम्मी बेचारी की समझ में बहुओं का फलसफा कम ही आता। आखिर सब काम पहले भी तो होते तो थे, मर्द खुद करते थे। अब तुमने मर्द को पैसा कमाने की मशीन बना दिया है, वो लाएं तुम लुटाओ। अम्मी जी, हमने काम बांट लिए हैं, मर्द के लिए आसानियां कर दी हैं ताकि वो सुकून से कमाई कर लें। वो मशीन इसलिए बने कि ज़माने का साथ देना है, बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल फराहम करना हमारी दोनों की जिम्मेदारी है, उन्हें आला अफसर, मुअज़्ज़ज़ शहरी बनाना है। इसके लिए म्यार ज़िंदगी बेहतर करना और पैसा कमाना दोनों ज़रूरी हैं। सब बहाने, क्या हमने आला तालीम नहीं दिलाई, अफसर नहीं बनाया? मगर हम तो पागल नहीं हुए कि आज फलां के घर टीवी आया है तो किसी भी तरह हमें भी लेकर आना है। फलां ने जैसा जेवर बनाया हमें भी वैसा लेना जरूरी। अरे हमने तो हर हाल में कनात की जिंदगी गुजारी। तो अम्मी, हम किसी से कम तो नहीं, दूसरों की तरह हमको भी हक है कि अपने आराम के लिए सहूलतों से फायदे उठाएं। बहुओं को सास के एतराजात की ज्यादा परवाह न थी कि वो इस जमाने का अपने दौर से मुकाबला करती थी, जो उनके ख्याल में नादानी और कम फहमी थी। बेला और शुमाइला भी भाभीयों की हमनवाई करती थीं। उनके घर में भी सहूलत की हर चीज़ मौजूद थी, ख्वाह किस्तों की बदौलत हो या कमेटियों की। बेटे भी समझाते कि आज का दौर तेज़ रफ्तारी का दौर है। पिछले 25-30 सालों और आज के ज़माने में रहन सहन ही नहीं,
इंसान के मिजाज ही नहीं, जहन भी तब्दील हो गए हैं। पैसे की कदर नहीं, चीज की कदर है। नित नई इजादात इसीलिए आई हैं कि लोग फायदा उठाएं। बेटा, फायदा तो उन कंपनियों का है जो इन चीजों को मार्केट में ला रही हैं। अम्मी चिढ़ जाती। तुमको क्या फायदा हुआ है? तुम तो सुबह सवेरे जो जाते हो, दिन भर ऑफिस में सर खपाते हो, ओवर टाइम करते हो, जहां मौका मिले दिमाग खपाकर मजीद कमाई की तगोदो करते हो। आराम तुम्हें नहीं, नींद तुम्हारी पूरी नहीं होती, थकन से चूर खोए खोए रहते हो। सेहत कब तक साथ देगी? जरूरतें महदूद की जा सकती हैं बेटा, सेहत अफजल है मेरे ख्याल में, मगर जवानी के जोश में तुम उसे फरामोश किए हुए हो। बेटे जानते थे ये बहुओं से कद नहीं, बेटों की सेहत और जिंदगी की फिक्र है। जो अम्मी इस कदर नसीहतों पर कमर बस्ता रहती हैं, जैसी मेहनत और मुशक्कत की जिंदगी उन्होंने गुजारी है, चाहती हैं बहुएं भी इसी तरह करें, जो आज के ज़माने में मुश्किल है। बेटा, जिस्म जान का हम पर कर्ज है, और हमारा फ़र्ज़ है कि उसकी हिफाजत करें। इस दौलत को बेदरेग ना लुटाएं। सुख, चैन और आराम पर तुम्हारा भी हक है। बेटा, अगर तुम पैसा कमाने में थोड़ी सी कमी कर दोगे तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, जितना ज़्यादा दिमाग खपाने में बेआरामी और फिक्र से तुम सेहत में घुन लगा लोगे। अम्मी को जब मौका मिलता नसीहत करती, बहुएं कभी बुरा मानती, कभी हंसकर टाल जाती। उन्हें भी आदत हो गई थी, इसीलिए परवाह न करती। अम्मी कुछ न करने के बावजूद घर के निजाम को सहारा दिए हुए थी। बहुएं जब भी मार्केट के लिए रवाना हो जाती, वो बच्चों और अपने लिए कुछ पका लेती। खवातीन जब लदी फंदी वापस आती तो भूख से बेहाल, थकन से प्रागंदा। नौकर को बाजार दौड़ाया जाता, वो घंटा भर बाद नान कबाब और टिक्के ले आता। इस दौरान वो बिस्तर पर लेटी थकन उतारती। अम्मी को झंझलाहट होती। बाजार से खाना मंगाने के बजाय घर में दाल रोटी आधे घंटे में तैयार हो जाती। बाजार से घंटा भर में ये सूखे नान कबाब आए हैं। टिक्के किस जानवर के हैं, तस्दीक नहीं की जा सकती। बेटा, जाने से पहले एक एक काम बांट कर खाना तैयार कर जाती तो आते ही मिल जाता। जब मालूम है कि बाजार की मेहनत मजदूरी में देर लगती है तो पहले से क्यों नहीं करके जाती। अम्मी कभी बेटियों को भी कोई नसीहत कर दिया करें। जरूर करूंगी, जब देखूंगी कि वो रोज बाजार के वारी सदके हो रही हैं, बच्चों का होश है, ना मियाँ की परवाह, तो टोकूंगी। और भाभियां तो जानती थीं कि बेला और शुमाइला बाजार की चीजों के बजाय हाथ से खुद बनाकर खुश होती हैं। भी है उनके पास वक्त। बेला तो यूं भी कई माह बाद फरमान के साथ ही किसी जरूरत के तहत बाजार जाती। शुमाइला सास और नंदों के हमरा महीने का सौदा लेने जाती तो जरूरत और शौक की चीजें भी ले लेती। उसकी भरी पूरी ससुराल थी, बाजारों में घूमने का उसके पास वक्त न था। भाभीियों का नजरिया ये था कि जब हर चीज बाजार में मौजूद है तो मेहनत क्यों करें, ख्वामखा की थकन। बेला पहले पहल सास से खौफजदा रही कि वो भी अम्मी की तरह नसीहत का पटारा खोलकर बैठ जाएंगी, मगर वो तो हर तरफ से बेखबर जैसे आंख बंद किए रहती। ना उन्हें घर की चमक दमक मुतासर करती, ना सजावट नजर आती। वो बेला को दिन भर काम में मसरूफ देखकर तारीफ भी ना करती, ना उसे सीते काटते बुनते देखकर दाद देती। हाँ, कभी कभार वो अच्छे कपड़े पहनकर आती तो दुआ देती, भोट सुहागन हो, ऐसे ही रहा करो सजी बनी। मगर ये अल्फाज थे ना लहजे में शीरीनी, न आंखों में तासुर। बेशुमार जरूरत की अशिया शीशे के शोकेस में रखी थी। कभी सवाल तक नहीं किया, किसी चीज का इस्तेमाल भी उन्हें नहीं आता था। यहाँ तक कि पंखा चलाने के लिए भी बेला को आवाज देती। फरमान ने रेगुलेटर फिक्स कर दिया था, अब सिर्फ स्विच दबाने से पंखा चल पड़ता। अम्मा को स्विच से भी डर लगता कि करंट न लग जाए। वो पलंग पर लेटी या बैठी रहती। एक रोज सिराज को बुखार था, बेला उसे डॉक्टर के यहाँ ले गई। वापिस आई तो किचन में सारे बर्तन धुले रखे थे, देगचियां चांदी की तरह चमक रही थीं। ये अम्मा का कारनामा था। बेला शर्मिंदा हो गई। एक दिन फरमान की फरमाइश पर अम्मा ने सालन पकाया, वो भी बहुत लजीज। फरमान ने अम्मा से कहा, वो बेला को भी ऐसा सालन पकाना सिखा दे। गो के फरमान बेला के खाने की हमेशा तारीफ करता था, मगर माँ के हाथ की लज्जत ही और थी। अब बेला को काम में मसरूफ देखकर उसकी मदद कर देती। कभी प्याज काट दी, कभी सब्जी बना दी। बेला कपड़े धोती तो डोरी पर डाल देती। बेला आटा गूंदकर तसले में पानी डाल देती, आसानी से धुल जाता था। अम्मा उसके हाथ से तसला लेकर पानी गमले में डालाती कि रिस्क का पानी है, बेअदबी होगी नाली में। इसी तरह बर्तनों में लगे दाल चावल हड्डी बोटी सब चमचे से अलग करके रख लेती और ऊपर वाले फ्लैट की छत पर जाकर डाल आती। इस तरह वो ऊपर वाले लोगों से मुतारिफ भी हो गई। उनके डाले हुए बचे कुचे खाने पर कौवे मैना चिड़ियां आ जाती। कभी कभी अम्मा एराज को गोद में लेकर कौवे चिड़िया दिखाने ले जाती। फिर एक दिन वो नीचे जाकर सब्जी वाले से सब्जी ले आई और बेला से कहा,
सब्जी ज्यादा पकाया करो, गोश्त की ज्यादती अच्छी नहीं होती। मर्द सुस्त काहिल हो जाता है। अब वो अक्सर नीचे जाकर सब्जी ले आती। बेला को बड़ा आराम हो गया, मगर उन्हें देर बहुत लगती थी। पता नहीं किस दुकान से लाती थी। खूब ताज़ा छांट कर उम्दा सब्जी लाती। छांटने नहीं देता सब्जी वाला, कहता है मेरा सबसे अच्छा माल अम्मा जी ले जाती हैं। अब क्या मैं दिन भर बासी सब्जी बेचूं? सुना तुमने, ताज़ा बासी मिलाकर बेचता है। बेईमान कहीं का, मुझे भला बेवकूफ़ बना सकता है? भई मुंह मांगी कीमत देती हूँ, फिर बासी माल क्यों लूं? हैं? एक दिन बेला की अम्मी समधन से मिलने आ गईं। उनके घुटनों में दर्द रहता था, इसीलिए वो जीना चढ़ने से परहेज करती थी। बेला के यहाँ इसीलिए बहुत ही कम आती थी, मगर समधन से मिलना तो जरूरी था। खिलाफे तवक्को दोनों में बहुत जल्द बेतकल्लुफी हो गई। बेला चाय लेकर गई तो दोनों सर जोड़े बातों में जुटी हुई थी। अम्मी ने जाने से पहले बेला से सरगोशी की। बहुत अच्छी हैं तुम्हारी सास, इनसे कुछ सीख लो। वो हंस दी, और क्या सीखे? जितना कुछ अम्मी ने सिखा दिया था उसका अशरे अशीर भी दूसरी लड़कियों को नहीं आता था। सीना परोना, काटना बुनना तो रहा अलग, बरतना बरताना, सब्र तहम्मुल, बर्दाश्त, इज्जत व वक़ार की हिफाजत, इखलाके इंसानी, खुददारी, सब कुछ। वो गौर करती रही, अम्मा से क्या सीख सकती है। दरअसल अम्मी भी समदन से पहली बार मिल रही थी। शादी तो फरमान के चचा के तवस्सुत से हुई थी। उन्हीं की बेटी बहू बेला को पसंद कर गई थी। चचा चाची रिश्ता लाए थे और ये कोई अनहोनी न थी। फरमान अरसे से अपने चचा के यहाँ मुकीम था। बराए तालीम फिर उसे अच्छी जॉब भी मिल गई। चचा ने ही उसकी शादी पर जोर दिया था। हाँ, बारात में वालदा की गैर मौजूदगी को सबने महसूस किया था, मगर चची ने उनकी बीमारी का उज़र पेश कर दिया। इसके बाद भी फरमान अरसे तक अपनी माँ से मिलने ना गया। बहाना छुट्टी ना मिलने का था, मगर दरअसल वो बेला से जुदा होने पर भी राजी न था। कुछ अरसा बेला चचा के यहाँ ही रही और फरमान उसके गिर्द परवाने की तरह घूमता। सब उसका मजाक भी उड़ाते, मगर उसे परवाह न थी। उसके काफी दिन बाद वो अम्मा से मिलने गया। वो बेला को नहीं लेकर गया, अलबत्ता उसकी तस्वीरें ले गया था। बेला ने बार बार अपनी सास से मिलने, उनकी खिदमत करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया, मगर वहाँ 10 बहाने। चचा चची भी इस मामले में खामोश रहते, बल्कि एक तरह से वो उसे गांव जाने से मना ही करते, और सास को अपने पास बुलाने का इख्तियार उसे ना था। न जाने क्यों वो उलझन में मुब्तला हो जाती। फरमान उसे यकीन दिलाता कि अम्मा खालिस दहियाती खातून हैं, ट्रेन में बैठने से डरती हैं, और कोई बात नहीं। चूंकि चचा चची बराबर राबता रखते थे, इसीलिए उसके मैके वालों को भी परेशानी न थी। एराज सिराज चचा के घर पैदा हुए थे। फिर फरमान को फ्लैट मिल गया। एराज सिराज की खुशखबरी लेकर फरमान गांव गया था। अम्मा तब भी नहीं आई, और वो तो कुछ डर भी गई कि कहीं वो पागल तो नहीं है। मगर राफिया आपा और भाभी ने यकीन दिलाया कि ऐसी बात नहीं है, वो बस अजीब हैं। इस अजीब से कुछ अखज़ नहीं किया जा सकता था। शुक्र है कि वो सास को देखने में कामयाब हो गई और हर खदशा दूर हो गया। फरमान अम्मा को चचा के यहाँ ले जाने पर भी राजी ना कर सका। उन्होंने कहा, मैं बेटे के घर आई हूँ, जब वो गांव जाकर बुलाएंगे तब उनके घर जाऊंगी। वाकई अजीब थी। चचा चची खुद आकर मिल गए, उनके बेटे बेटी बहू वगैरह सब बारी बारी आए। अम्मा ने चचा से तो पर्दा ही किया, मुंह मोड़े बैठी रही। बेला के भाई आए और अम्मा को दावत का बुलावा दे गए। बेला तो डर रही थी कि वो साफ इनकार कर देंगी, मगर वो चुप रही। दावत वाले दिन उन्होंने सुर्ख स्याह चेक की लुंगी निकाली। बेला के हाथों के तोते उड़ गए। दौड़ी फरमान की तरफ। खुदा के लिए अम्मा को लुंगी पहनने से रोके। फरमान कह कहे लगाने लगा। बेला ने अपना सफेद कुर्ता दुपट्टा निकाल कर दिया, जो उसने अभी तक पहना नहीं था। अम्मा ने सफेद शलवार भी निकाल ली। सुबह सवेरे उन्होंने हाथ पैर में मेहंदी लगाई थी। दोपहर तक खूब रंग चढ़ गया। सुर्ख स्याह चूड़ियां पहनकर, आंखों में सुरमा लगाकर उन्होंने खुद से पहने और उनका सिंगार तमाम हुआ। समध्याने में उनके इस जाहो जलाल वाले रूप को सबने पसंद किया। खाना बहुत लजीज और वाफिर था। अम्मा ने खूब खूब इंसाफ किया और बेला की भावजों को पास बुलाकर उनका शुक्रिया अदा किया और हाथ चूमे। मजीद लज्जत के लिए दुआ की। भाभियां बहुत मुतासिर हुईं। बेला, कितनी खुशकिस्मत हो तुम, इतनी अच्छी सास है तुम्हारी। अरे काश हमारी सास भी ऐसी होती। मंजली ज्यादा ना शुक्री थी। अल्लाह मियाँ हमारी सास पर उनका साया डाल दे, आमीन। छोटी भाभी ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा। शुमाइला, जो शुरू से चुप चुप थी, नागवारी से उनकी बातें सुन रही थी। अल्लाह ना करे अम्मी पर किसी का भी साया पड़े। वो गुस्से से बोल पड़ी। वो जैसी हैं इसी में तुम्हारी बेहतरी है। कभी कलमा शुक्र भी अदा किया करो कि बेजरर सास हैं। जो जाहिर है वही बातिन है।
کچھ کہتی ہیں تو وہ بھی تمہاری بھلائی میں۔ لوگوں سے پوچھو تو ذرا کس کس فتنہ انگیز ساسوں سے بہوؤں کے سابقے ہیں۔ نہ شکری کہیں کی، بس رشک کروا لو کہ فلاں کی ساس ایسی فلاں کی ساس ویسی، فوراً فریفتہ ہونے کو تیار۔ اندر سے کون کیسا ہے یہ جان لو تو خود کو خوش قسمت سمجھو گی۔ شمائلہ نے تینوں بھاوجوں کی خاصی کھچائی کر ڈالی۔ وہ دانتوں میں زبان دبا کر سر جھکا کر بیٹھ گئیں۔ شمائلہ سب سے بڑی تھی اور یہ تینوں بھاوجیں اسی کی پسند اور کاوش کے نتیجے میں اس گھر میں نظر آ رہی تھیں، اسی لیے بھی وہ اس سے دبتی تھیں۔ یعنی ساس سے زیادہ نند کا روب تھا۔ امی تو خاندان سے ہی بہویں لانے کی خواہش مند تھیں، مگر شمائلہ نے مخالفت کی کہ اپنوں میں نیا رشتہ جوڑنے سے پرانے تعلقات بھی کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ شمائلہ رشتہ داروں میں بیاہ کر گئی تھی۔ شادی تو بڑے جوش و خروش سے ہوئی، مگر بعد میں ساس کو بہو میں، نندوں کو بھاوج میں ہزار عیب نظر آنے لگے۔ پھر شمائلہ کی امی سے اس کی ساس عرصے تک ناراض رہیں۔ شاید جہیز ان کی مرضی کا نہ تھا، یا بعد میں ان کی خواہش کے مطابق سمدھیانے سے قدردانی نہیں کی گئی۔ یہ تو شمائلہ کی ذہانت معاملہ فہمی دور اندیشی تھی کہ اس کے حق میں ساس نندوں کے معاملات درست ہوتے گئے۔ وہ بہت زیادہ محنتی، خدمت گزار، مل جل کر گزارا کرنے والی تھی۔ اس کے شوہر بھی اس کے قدردان تھے اور ماں بہن کو سمجھاتے کہ شمائلہ میں کوئی خامی یا کمی نہیں، بلکہ وہ گھر بنانے کی شوقین ہے۔ ہمیں شمائلہ سے واسطہ ہے، اس کی ماں یا بھائیوں کا ہمارے گھر میں دخل ہی نہیں ہے، پھر اس سے کیوں بگاڑ لیں؟ شمائلہ بحث کی عادی نہ تھی۔ کسی نقصان کا احتمال ہوتا تو اختلاف کرتی، ساس ضد میں آ جاتی اور پھر کام خراب ہوتا تو شمائلہ کی رائے کی قدر ہوتی۔ شمائلہ کبھی جتاتی نہ تھی کہ میں نے جو کہا تھا وہی ہوا، بلکہ کہتی کوئی بات نہیں اماں، قدرت کو یہی کرنا تھا، ہم کچھ بھی کر لیں، ہونا یہی تھا۔ دراصل ساس نند خود کو عقل کل سمجھتی تھیں اور سب یہی سمجھتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں، دوسرا احمق۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں گھر کے مسائل میں اس کی رائے جب بھی مانی گئی فائدہ ہوا، پھر بھی کوئی تسلیم نہ کرتا، اتفاق ہے کہہ کر ٹالا جاتا۔ ایک بار نند کی شادی کی بات چلی، لوگ آئے، بار بار خواتین آئیں۔ لڑکا اچھا تھا، جاب بھی ٹھیک ٹھاک۔ وہ لوگ فوری نکاح اور مہینہ بھر بعد شادی پر اصرار کر رہے تھے۔ شمائلہ نے دبی زبان سے کہا، نکاح کے لیے اقرار نہ کریں، ابھی کسی اور سے بھی معلومات کرا لیں، آخر انہیں اس قدر جلدی کیوں ہے؟ اتفاق سے اس کی نند کو کسی سہیلی کے ذریعے معلوم ہوا کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا گیا تو پتہ چلا کہ لڑکے کی ایک شادی ہو چکی ہے، بیوی سے علیحدگی بھی نہیں ہے، مگر وہ میکے میں ہے اور اس نے بیوی سے شرط رکھی ہے کہ تم سے زیادہ حسین تعلیم یافتہ لڑکی سے شادی کر کے دکھاؤں گا۔ بال بال دھوکے سے بچے یہ لوگ، سب شمائلہ کی فہم و فراست کے قائل ہو گئے۔ اس کے بعد بھی بار بار شمائلہ کی سمجھ بوجھ اور مردم شناسی ثابت ہوئی۔ سسرال والے بھی اب شمائلہ سے خوش تھے اور میکہ سسرال پھر سے خوش و خرم، ایک جان دو کالب۔ آپا، آپ کا خیال ہے کہ فرمان بھائی کی والدہ اندر سے کچھ اور ہیں، جیسی نظر آتی ہیں ویسی نہیں ہیں۔ میں کسی کے بارے میں رائے زنی کے حق میں نہیں۔ میرا قیاس غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، اور یوں بھی ہوا ہے کہ پہچان میں غلطی ہو گئی۔ فرمان سچا کھرا آدمی ہے اور اسی غرض سے ہمیں اس کی والدہ ہیں۔ آج ہیں تو کل چلی جائیں گی، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ خیر چھوڑو، میری دعا ہے کہ بیلا کے حق میں وہ منصف مزاج ساز ثابت ہوں۔ شمائلہ سب سے پہلے واپس چلی گئی۔ بیلا اور فرمان کافی دیر بیٹھے رہے۔ بیلا کے بھائی اور بھابیاں فرمان کو بہت پسند کرتے تھے۔ اس کی سادگی، سچائی اور خوش مزاجی، وہ جہاں جا کر بیٹھتا کہہ کہوں کی دیوار کھڑی ہو جاتی۔ بیلا اور فرمان اماں کے ساتھ چلے گئے تو بھابیوں نے دیر تک ان کے بارے میں گفتگو کی۔ خصوصاً شمائلہ کا انداز خاصا پریشان کرنے والا تھا۔ وہ بیلا کی ساس کے بارے میں مشکوک تھی کہ وہ ایسی نہیں جیسی نظر آتی ہیں، مشفق اور نیک بیوی۔ پتہ نہیں آپا نے ان میں کیا دیکھ لیا اور پھر بتایا بھی نہیں کہ آخر ان میں کیا خرابی ہے۔ جب وہ اندر آئی تھی، آپا نے گھبرا کر میرا بازو پکڑ کر کہا، دیکھنا فائزہ، کیسی عجیب آنکھیں ہیں ان کی، اور سچ بھابی، میں نے بھی غور کیا تو بڑی عجیب سی چمک تھی ان کی آنکھوں میں، دھندلاتی ہوئی آنکھوں میں چمک، جیسے سوتے سے جاگ اٹھی ہوں، جیسے اندھیرے میں کوئی جگنو جھلملائے۔ میں بھی کچھ حیران تو ہوئی تھی، اور آپا جو دیر سے چہک رہی تھیں ان بڑی بی کو دیکھتے ہی چپ ہو گئیں، بلکہ پریشان سی۔ بھئی آپا، اب مافوق الفطرت ہستی بھی نہیں ہے کہ انسان کی شکل دیکھ کر اندر تک جھانک لیں۔ چھوڑو یہ ذکر، اتفاق ہے کہ انہوں نے 2-3 دفعہ جو رائے دی وہ صحیح ثابت ہوئی۔ خیر اب آپا کا امتحان ہے، دیکھیں گے ان کا شک کتنا درست ہے۔ ویسے ان کی 6ٹھی 7ویں بلکہ 8ویں حس بھی کمال ہے، جو کمال کی ہے ماننا پڑے گا۔
اچھا بیلا سے نہ کہنا، بیچاری مخمصے میں گرفتار ہو جائے گی، کچھ فکر مند تو شمائلہ آپا نے کر دیا ہے۔ بیلا خوش تھی، سب کچھ بہترین تھا، اس کے میکے والوں نے اس کی ساس کی عمدہ طریقے پر پذیرائی کی۔ امی نے بہت قیمتی سوٹ اماں کو دیا، فرمان بھی مطمئن تھا، اماں نے اس کے سسرال کو پسند کیا تھا۔ بیلا، رات کے سناٹے میں فرمان کی آواز نے بیلا کی نیند اڑا دی، عجب اداسی تھی آواز میں۔ ہاں کیا ہے؟ وہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ نہیں نہیں کچھ نہیں، وہ میں کہہ رہا تھا تم اماں کی خوب خدمت کرو، ان کا دل جیت لو۔ اوہ، بیلا پریشان ہو گئی تھی، پھر سے لیٹ گئی۔ دیکھو جس طرح بھی ہو، ان کو اپنی خوبیوں کا اسیر کر لو، بس وہ تمہارے گن گانے لگے۔ کیا بچگانہ خواہش تھی، بیلا کو ہنسی آ گئی۔ وہ کوئی ننھی بچی تو نہیں ہے جو میرے گن گائیں گی، یہ کیا بات ہوئی؟ میرا مطلب ہے کہ بس کسی طرح خدمت فرما برداری، یہاں تک کہ چاپلوسی کرنا پڑے تو وہ بھی۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ فرمان نے تو ایسی بہو لا کر مجھے خوش کر دیا، یہ بہت اچھی ہے، اس سے اچھی تو اور ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا وہ مجھ سے ابھی خوش نہیں ہوئی؟ بیلا، میں بہت حیران ہوں، انہیں ابھی تک تمہاری خوبیوں کا کیوں علم نہیں ہوا؟ میں تو پوری کوشش کرتی ہوں۔ بیلا کی نیند بالکل ہی اڑ گئی۔ کیا انہوں نے؟ نہیں، یہی تو فکر ہے، وہ کچھ کہتی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں بیلا کہ وہ یہاں سے جاتے وقت تمہارے نام کا، تمہاری خوبیوں کا وظیفہ پڑھتی جائیں۔ دراصل وہ ایک شرط پر یہاں آئی تھیں اور میں پچھتا رہا ہوں کہ انہیں یہاں آنے پر کیوں مجبور کیا۔ فرمان کے لہجے میں خاصی پریشانی تھی، بیلا نے فرمان کو کبھی اتنا فکر مند نہیں دیکھا تھا۔ بیلا تم بہت اچھی ہو، میں جانتا ہوں تم سے بہتر، بلکہ تم جیسی بھی کوئی لڑکی مجھے نہیں مل سکتی تھی۔ یہ چچا چچی کا احسان ہے کہ انہوں نے تمہیں منتخب کیا اور تم نے میری توقعات سے بڑھ کر مجھے چاہا، میرا گھر بنایا، گھر کو جنت بنایا۔ میرے لیے تم نے خود کو مٹا ڈالا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فضول، میں نے تو اپنا فرض نبھایا ہے، بس آپ اب سو جائیں۔ میں اماں کی اور زیادہ خدمت کروں گی، اتنی کہ وہ میرے گن گانے لگیں۔ بس یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ میں تمہارے سوا کسی سے؟ بیلا، مجھے اتنا نہ چاہو کہ میرے راستے کھو جائیں، میں نے تم سے محبت کی ہے، صرف تم سے، تم اور کوئی نہیں۔ فرمان بڑا جذباتی ہو رہا تھا، بیلا نے اسے اس قدر فکر مند، اتنا پریشان اور ایسا جذباتی ہوتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے چھپا لو بیلا، اپنے وجود میں کہیں گم کر لو، اس طرح کہ میں سب کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں، کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ بیلا، بیلا مجھے اپنا بنا لو۔ بیلا نے اسے بچوں کی طرح تھپک تھپک کر سلایا۔ سوتے میں بھی وہ جھرجھری لے کر بیلا کو پکارتا۔ صبح پوچھوں گی، اس نے سوچا، یہ آخر انہیں ہوا کیا؟ وہ خود بھی مضطرب ہو گئی، لیکن صبح کو بچوں کے شور شرابے، چائے ناشتے کی ہلچل، فرمان کے آفس کی تیاری میں سب کچھ بھول گئی، اور پھر فرمان نے بھی کوئی بات نہ کی۔ اس دن بیلا نے اماں سے ان کی پسند کا کھانا پوچھ کر پکایا۔ دوپہر کو نمک پارے تلے، نمک پارے فرمان اور بچوں کو بہت پسند تھے۔ فرمان کے آنے سے پہلے ہی چائے ٹرے میں رکھ کر نمک پارے اور امی کے گھر سے آئی ہوئی برفی پلیٹ میں رکھی اور ساس کے پاس آئی۔ ابھی وہ ٹرے میز پر رکھ رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ فرمان کے آنے میں تو کچھ دیر تھی، دروازے پر اوپر کے فلیٹ والی ماں بیٹی کے کھڑی تھی۔ وہ انہیں اندر لائی، ڈرائنگ روم میں بٹھایا، کچھ اخلاق برتا، پھر چائے لانے کے لیے کھڑی ہوئی تو انہوں نے کہا، میں تو دراصل تمہاری ساس سے ملنے آئی ہوں۔ چھت پر دانہ دنکا ڈالنے جاتی تھی تو ان لوگوں سے جان پہچان کر لی تھی اماں نے۔ اس دن کے بعد نیچے کے فلیٹوں سے بھی خواتین خالہ جی سے ملاقات کے لیے آنے لگیں۔ بیلا جو فرمان کی خواہش اور فرمائش پر ساس کا دل جیتنے کی تگ و دو میں زیادہ سے زیادہ مصروف تھی، ان کے مہمانوں کے دل جیتنے لگی۔ اماں کو سبزی لانے میں اس لیے دیر ہوتی تھی کہ وہ نیچے والوں سے مراسم بڑھا رہی تھیں۔ اب کوئی کھانے کی خاص ڈش کا معلوم کر رہی ہے تو کوئی اپنے لیے دعا کرانے آ رہی ہے۔ آنے والی خواتین جو بیلا سے واقف تھیں اب اسے نظر انداز کر کے خالہ جی کے گرد حالہ بنائے بیٹھی رہتی، اکثر تو کاغذ پینسل ساتھ لاتی۔ کچھ دن بیلا اخلاقاً ان کے پاس جا کر بیٹھتی، چائے شربت سے تواضع کرتی، پھر اس نے وہاں بیٹھنا چھوڑ دیا، اپنے کام میں لگی رہتی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی برقی تار سے اماں کی شہرت پھیل رہی ہے۔ آس پاس کی دوسری بلڈنگ والیاں بھی جوک تک جوک آنے لگی، کوئی دم کرانے آ رہی ہے، کوئی دعا کرانے، کسی کو تعویذ درکار ہے تو کوئی محض خالہ جی کی زیارت سے مستفید ہونا چاہتی ہے۔ پھر عجیب عجیب عورتیں آنے لگیں اور بیلا کے حسین نفاست سے سجے ڈرائنگ روم میں مونگ پھلی کے چھلکے بے تکلفی سے گرانے اور گندے ہاتھ قالین سے پوچھنے لگی تو وہ گھبرائی۔ فرمان کو بتایا، نتنی عورتوں کی نگرانی بھی اس کے بس کی بات نہیں رہی کہ اب کسی کا کوئی وقت نہ تھا۔
जब चाहा दंदनाती घुस आईं। कोई नजर बद के लिए दम कराने बच्चे को लाई है जो पेशाब करने में जरा तकल्लुफ नहीं करता, तो किसी की आंखों की कमजोरी के लिए कोई दुआ दरकार है। और नजर की कमजोरी के बायस वो रैक पर रखे डेकोरेशन पीस फर्श पर गिराने में कामयाब हो जाती। गर्ज घर क्या सराय बन गया और हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। रोज सुबह वो घर साफ करती, चमकाती, कुशन जगह पर रखती, आने वालियां कुशन इधर उधर फेंक देती। जगह जगह शरबत के गिलास लुढ़कते, प्यालियां यहाँ वहां औंधी पड़ी होती। सास का दिल जीतने के लिए बेला ने अपना आप दांव पर लगा दिया था, मगर आफरीन है, अम्मा जी ने फिर भी उसकी कोई तारीफ ना की। आखिर उसने आने वालियों को ड्राइंग रूम की बजाय सास के कमरे का रास्ता दिखा दिया, तवाज़ो का सिलसिला भी खत्म। उन्हें अम्मा के पास भेजकर अपने कमरे में बंद हो जाती। मगर ये ज़रूर था कि अम्मा मसरूर नजर आ रही थी, औरतों के जमे गफीर में घिरी हुई शादमा शादमा। न जाने उनके किस जज्बे की तस्कीन होती थी। बेला सोचती शायद अम्मा इसी तरह उसके गुण गाने लगे, मगर फरमान को घर में फैली अबतरी का एहसास हो गया था। आने वालियां अपनी चप्पलों में सिमटी कीचड़ लाती थी जो सारे घर में फैल जाती, और फिर ऑफिस से आकर भी आराम न मिलता। तरह तरह की आवाजें च्याऊं प्याऊं अम्मा के कमरे से बाहर निकलकर घर में गूंजती। वो झिंझला कर बेला पर बरस पड़ा। क्यों आने देती हो, क्यों खोलती हो दरवाजा? मना नहीं कर सकती? अपने घर में छुट्टी के बाद भी सुकून ना मिले। अम्मा को खुश करना है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। बेला पुरसुकून रहती। एक दिन दो औरतें जो एक दूसरे की हरीफ भी थीं, एक ही मकसद के लिए आ गईं और एक दूसरे के खिलाफ तावीज मांगने लगीं। फिर दोनों में खूब ठनी तू तू मैं फरमान उसी वक्त आया था। ये क्या हो रहा है? उसने आराम से चाय बनाती बेला से पूछा। लड़ाई? बेला ने कहा। ओ नो। उसने गुस्से में बाल नोच लिए। इस घर में जहां बेला की हंसी के झरने फूटा करते थे, एराज से राज की किलकारियां गूंजती थीं और खुद फरमान की खुशी से भरपूर चहकार बाहर के फूल खिलाया करती थी, आज वहां गाली गलौज के साथ हाथापाई की भी आवाजें गूंज रही थीं। और घर में घुसते ही जो नागवार बू उसका इस्तकबाल करती थी, वो कब तक बर्दाश्त करता। सीधा अम्मा के कमरे में जा घुसा और बड़े रूप से बोला, जाइए आप सब अपने घर जाइए, और खबरदार आइंदा यहाँ नजर ना आए। औरतें उसे घूरती बुड़बुड़ाती जीने की तरफ लपकी। फरमान का कमरे की हालत देखकर गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया। ये उसके घर का कमरा नहीं, थर्ड क्लास वेटिंग रूम से भी बदतर हो रहा था। कोई चीज अपनी जगह पर ना थी। फर्श पर धब्बे, कालीन सुकड़ा हुआ, कूड़े करकट का ड्रम बना हुआ था। बेतकल्लुफी से खाना पीना भी होता था। कोई भुट्टे खा रही है, कोई चने। किसी के हाथ में मरुंडे हैं तो कोई रोटी पकड़कर चबाने में लगी है। ऐसी ही औरतें थी वो, सबके जाने के बाद माँ बेटे में मार का हुआ। यहाँ ये सब नहीं होगा माँ, यहाँ मेरी इज्जत है। आप क्यों उसे मिटाने पर तुली हुई हैं? नामालूम लोग किस तरह बातें बनाते होंगे। फरमान कमरे से आया तो नहायत अफसरदा था। वापस जाने का कह रही हैं? उसने भिना कर तकिया दूर फेंका। मैं उन्हें मना लूंगी, आप फिक्र ना करें। बेला ने उसका गुस्सा और अफसरदगी रफा करनी चाहिए, मगर अब कोई औरत यहाँ कदम न रखे। फरमान, इस तरह तो अम्मा राजी नहीं होंगी। ना हो चली जाएं बेशक, मुझे नहीं परवाह। उन्होंने कब परवाह की है जो? फरमान इस वक्त गुस्से में था। बेला ने सास की चापलूसी तक की। बच्चों को उनके दाएं बाएं बिठाकर तस्वीरें उतारी। अम्मा को चुप सी लग गई थी। ना बेला से बात की, ना फरमान से। बच्चों से उन्हें वैसे भी दिलचस्पी न थी। उन्होंने खाना भी छोड़ दिया। मुझे गांव जाना है। सुबह ही वो बिल्कुल निकसुक से दुरुस्त मांग चोटी किए खड़ी थी। मैं टैक्सी ले आता हूँ। फरमान ने हथियार डाल दिए। बेला हक्का बक्का रह गई। लाख अम्मा से अपना कसूर पूछती रही, हाथ जोड़ती रही। आज नहीं अम्मा, बेशक कल चली जाएं, आज मेरी खातिर रुक जाएं। मेरी प्यारी अम्मा, मैं खुद आपको पहुंचाने जाऊंगी। अम्मा पर कोई भूत सवार था। खामोशी का टैक्सी पर फरमान के साथ चली गई। फरमान ऑफिस नहीं गया। स्टेशन पर अम्मा को पहुंचाकर घर आ गया। वो बहुत उदास था। अकेली चली गई। बेला को बहुत हैरानी थी। न जाने रास्ते में उन्हें कितनी तकलीफ होगी। कभी तो ट्रेन में बैठी नहीं थी, आई भी बस में थी। खाने पीने की कोई चीज भी नहीं ले गई। फरमान, आप साथ चले जाते ना, कुछ नहीं होता, वो अपने मुरीद रास्ते में बना ही लेंगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। कई दिन फरमान पर उदासी और बेला पर पछतावे का असर रहा। फरमान ने माँ को क्यों नहीं रोका, उन्हें राजी करने की कोशिश क्यों नहीं की? वरना माँ अकलौते बेटे की बात भला ना माने। वो खुश नहीं थी, एक दिन भी नहीं। बेला, ये तुम थी, तुम्हारी जिद थी जिसने अम्मा को बुलाने की हमाकत की। हमाकत? कैसी बात करते हैं आप? मैंने तो हत्तल इम्कान कोशिश की थी अम्मा को खुश करने की। मैं चाहती थी वो यहीं रहें हमारे पास। बुजुर्गों की दुआओं की हमें कोई ज़रूरत नहीं, ऐसी दुआओं की जो दिल से न की जाए। आप बदगुमान ना हो, भला माँ के दिल से दुआ ना निकलेगी?
تم بہت بھولی ہو بیلا، تمہیں دنیا کا ذرا بھی تجربہ نہیں۔ او میرے خدا، میں کیا کر بیٹھا ہوں! حالانکہ چچا نے کتنا منع کیا تھا۔ وہ کمرے میں گھس گیا اور بیلا حیرت سے اس کے چہرے کے تاثرات پر غور کرتی رہ گئی۔ نہ جانے فرمان اس سے کیا چھپا رہا تھا، ماں بیٹے میں کیا گفتگو ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں دونوں ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئے۔ چند دن فرمان خاصا پریشان رہا، پھر بیلا اور بچوں کی غربت میں بہل گیا، مگر وہ کبھی کبھی پریشان ہو جاتا۔ جب بھی اماں کے کمرے میں جاتا وہیں بیٹھ جاتا، سر جھکائے افسردہ۔ بیلا نے کمرے کو اچھی طرح دھو کر پھر پہلے کی طرح چمکا دیا تھا، قالین بھی دھویا تھا اور کئی دن تو اس کو سوکھنے میں لگے۔ فرمان نے ایک دن اس سے کہا، بیلا کبھی بھی تم مجھ سے بدگمان نہ ہونا، خواہ تمہیں کوئی میرے بارے میں کیسی ہی غلط یا صحیح خبر دے۔ یوں سمجھ لو کہ میں تم اعراج سے راج ایک زنجیر ہیں، اور یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکے گی، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم ہمارے ساتھ ہے، اور ہماری نیت نیک ہے، ہم سچے دل سے ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ہے نا؟ بولو بیلا، تم ہمیشہ میرا ساتھ دو گی، وعدہ کرو۔ بیلا کے سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہنا چاہتا ہے، پھر بھی اس نے وعدہ کر لیا۔ آپ اور میں ایک دوسرے کے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ آپ کو کیا پریشانی ہے مجھے بتائیں تو۔ پریشانی نہیں، خدشے، اندیشے، نہ جانے کیوں میرا دل اس بارے میں مطمئن نہیں ہوتا۔ بس تم میرا ساتھ دو تو میں تمہارے سہارے سے خود کو مضبوط بنا لوں گا۔ کتنی مطمئن اور سکھی زندگی تھی ان کی، اماں کی آمد سے پہلے، اور ان کے جانے کے بعد فرمان بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ زندگی میں دکھ کے سائے رینگنے لگے۔ بیلا بھی فرمان کی ذہنی کیفیت سے پریشان رہتی۔ اس کا خیال تھا ماں کو ناراض کرنے کا پچھتاوا فرمان کو پریشان کر رہا ہے۔ وہ کبھی کبھی گھبرا کر سوتے سے اٹھ بیٹھتا، پھر بیلا سے کہتا، مجھ پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکو، کچھ بھی پڑھ کر دعا کرو میرے لیے۔ بیلا ہر وقت دعا کرتی۔ 4-5 ماہ گزرنے کے بعد وہ نارمل ہوا۔ بیلا نے بھی اسے بہلانے اور دنیا کی دلچسپیوں میں حصہ لینے کے لیے اکسایا، ہر کوشش کی، اسے اپنے اور بچوں کے مسائل میں الجھا لیا، اور ان کا گھر پھر سے خوشیوں کا گہوارہ بن گیا، اور جیسے تفکرات تو بھاپ بن کر فضا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ فرمان کی ترقی ہو گئی تھی، وہ خوشی سے کھلا ہوا گھر آیا۔ وہ بیلا اور بچوں کو ساتھ لے جا کر تفریح کے موڈ میں تھا۔ گھر میں ماموں کا تار آیا رکھا تھا، اماں سخت بیمار تھیں، فرمان کا چہرہ اتر گیا۔ جب بھی کوئی خوشی ملتی ہے کوئی نہ کوئی فکر بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ اس نے لاپرواہی سے تار پھینک دیا اور منہ لپیٹ کر لیٹ گیا۔ بیلا نے تسلی اور دلجوئی میں کمی نہ کی۔ چلو ہم ابھی چلتے ہیں فرمان، اس وقت اماں کو ہماری ضرورت ہے۔ یہی وقت تو ہے جب اولاد کا امتحان ہوتا ہے، ہمارا فرض ہے کہ اس وقت ان کی خدمت کریں، ضرورت پڑے تو علاج کے لیے یہاں لے آئیں۔ فرمان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہاں لے آئیں اور پھر وہی تماشا دیکھیں، لوگوں کی باتیں سنیں۔ ارے بیمار ہیں وہ، کیا ان کا علاج گاؤں میں ممکن ہے؟ بھئی شہر میں اچھے ڈاکٹر ہیں، گاؤں میں معالجوں کی کمی نہیں ہے۔ ویسے بھی ماموں کو بات بڑھانے کی عادت ہے۔ پتہ نہیں فرمان اماں کی طرف سے اتنا بدگمان کیوں تھا، لیکن بیلا کے کہنے سے اگلے دن جانے کو تیار ہو گیا۔ بیلا نے خود بھی ساتھ جانے کی پوری کوشش کی، مگر اس نے کہا، تم کہاں جاؤ گی؟ بچے بھی وہاں بیزار ہوں گے، تمہاری صحت اتنی اچھی نہیں جو اس سفر کی تھکان برداشت کرو، ضرورت ہوئی تو میں اماں کو لے آؤں گا۔ جانے سے پہلے اس نے انگلی اٹھا کر کہا، دیکھو پہلے بھی تمہارے اصرار پر اماں کو لانے کی حماقت کر چکا ہوں، اب بھی تمہارے زور دینے پر جا رہا ہوں، اپنی خوشی سے نہیں، یاد رکھنا تم بھیج رہی ہو مجھے، نتیجہ بھی خود ہی بھگتنا۔ بیلا کو حیران چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ بیلا اس کے الفاظ اور لہجے پر غور کرتی رہ گئی۔ شمائلہ آپا بہت دن بعد آئی تھیں۔ اماں کے چلے جانے کا سن کر پھر فرمان کی کیفیت، اس کے بعد اماں کی بیماری کے تار کے بعد بھی فرمان کا گاؤں جانے میں تامل سن کر وہ متفکر ہو گئی۔ آپا، اس روز دعوت والے دن آپ کو اماں کے بارے میں کیا شک ہوا تھا؟ پلیز مجھے بتا دیں۔ کوئی خاص نہیں، بس مجھے ان کی آنکھوں میں ناگواری سی محسوس ہوئی، اور یوں لگا جیسے وہ کسی بات پر بھی متاثر ہونا نہیں جانتی، ضدی اور ہٹ دھرم ہیں، مگر ظاہر میں تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھیں، بلکہ سب کے ہاتھ چومے جا رہی تھیں۔ احسان مندی اور انکساری ان کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہا تھا، لیکن آنکھیں بے اثر، بے رنگ۔ آپا لیکن اس کی کیا وجہ؟ یا تو ان کا اسٹائل ہی یہی ہے، یا پھر انہیں فرمان کی بیوی، بچوں اور ان کے گھر سے کوئی دلچسپی نہیں۔ محبت تو دور کی بات ہے، شاید انہوں نے تمہیں قبول ہی نہیں کیا۔ ممکن ہے یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی ہو، صرف چچا کی خواہش پر، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جانتی تو ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اتنی بے بس یا بے اختیار نہیں، یہی تفاخر تو تھا ان کی آنکھوں کی چمک میں۔ خیر اب تو سانپ گزر چکا، لکیر پیٹنے سے حاصل کچھ نہیں۔
فرمان تم سے زیادہ جانتا ہے اپنی ماں کو، تم نے اس پر زبردستی کر کے اچھا نہیں کیا۔ وہ جو بہتر سمجھتا وہی کرتا، تمہارے شوہر سے تنگ آ کر گیا ہے اور تم کو آگاہ بھی کر دیا کہ نقصان کی ذمہ دار تم خود ہو۔ ہے یہ نقصان کہاں سے آ گیا؟ بیلا دنگ رہ گئی۔ کئی دن ہو گئے فرمان نے کوئی خبر ہی نہ دی۔ بیلا فکر مند تو تھی ہی، مزید خلش میں مبتلا ہو گئی۔ گھبرا کر شمائلہ کو فون کیا۔ اس نے کہا دفتر سے معلوم کر لو، شاید وہاں کوئی اطلاع آئی ہو۔ پریشانی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو وہ ضرور خبر دیتا۔ اتنی بے عقل تو وہ نہ تھی، مگر گھبراہٹ میں خیال ہی نہیں آیا کہ آفس سے معلوم کر لے۔ سنو بیلا، میں اپنی بوا کو تمہارے پاس بھیج دیتی ہوں، اکیلی ہو اس لیے زیادہ گھبرا گئی ہو۔ بچے بھی تنگ کرتے ہوں گے، اپنا خیال کرو، جوس دودھ وغیرہ لیتی ہو نا؟ اسے اپنی بھلا کیا پرواہ، آپا کی بات کا جواب بھی نہ دے سکی۔ آخر فرمان کو کون سی مشکل پیش آ گئی تھی؟ اماں جانے کس حال میں ہوں گی؟ لے ہی آتے علاج بھی ہو جاتا، دیکھ بھال بھی۔ آفس میں 4 دن کی چھٹی کی درخواست آئی ہوئی ہے، 4 دن کی چھٹی وہ لے کر گیا تھا۔ کچھ اطمینان تو ہوا، مگر دل تھا کہ مانتا ہی نہ تھا۔ آخر بیلا کو مطلع کرنے کی ضرورت کیوں محسوس نہ ہوئی؟ وہ اتنا بھی لاپرواہ نہ تھا، اور آج کل تو اسے بیلا کی صحت اور آنے والی روح کی بھی بہت فکر تھی، چونکہ بوا آ گئی تھی اور انہوں نے اسے مکمل آرام کا حکم دے کر خود گھر کا سارا کام سنبھال لیا۔ وہ ٹی وی پر مزاحیہ ڈراموں سے دل بہلانے لگتی، یا کبھی الماریاں درست کرنے لگتی، الماری سے برتن نکال کر صاف کر کے ترتیب بدلتی۔ وقت تھا کہ گزرتا ہی نہ تھا، رات اور بھی قیامت بن جاتی۔ جاتے جاتے فرمان نے اسے کس نتیجے کے بھگتنے کی وارننگ دی تھی؟ ماں بیٹے میں دوری کیوں ہے؟ بظاہر اماں شفیق اور ہمدرد جیسی کہ ہر ماں ہوتی ہے، فرمان نے ان کے آنے پر کس قدر مسرت کا اظہار کیا تھا، غیر معمولی خوشی۔ پھر اسے کیا خدشے تھے؟ پتہ ہی نہیں چلا کہ مزید 7 دن گزر گئے۔ ہر آہٹ پر، سڑک پر، کسی بھی گاڑی کے ہارن پر وہ یوں چونک اٹھتی جیسے اسی کے گھر کوئی آیا ہو۔ مگر 15 دن ہو گئے، کوئی آیا نہ پیغام لایا۔ چچا کے گھر والے بھی شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ امی اور بھابھیوں کو اپنی فکر سے پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ آفس فون کرنے کا سوچ رہی تھی کہ آفس سے ایک آدمی آ گیا۔ وہ فرمان کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا، اور آئندہ پروگرام سے آگاہی بھی۔ بیلا کے جسم سے جان نکل گئی، یعنی آفس میں بھی کوئی اطلاع نہیں تھی، اور اب کچھ نہ کچھ کرنا تھا اور اسے ہی کرنا تھا۔ شمائلہ کو بھی فکر لگی ہوئی تھی۔ وہ ایک دن پھر آ گئی۔ بیلا اس کے کندھے پر سر رکھ کر رو دی۔ کتنی خوشگوار زندگی تھی تمہاری، کوئی فکر کوئی نہ غم۔ خیر، یہ بھی زندگی کا ایک رنگ ہے۔ مجھے یقین ہے فرمان بھی کسی دباؤ کے تحت ہے۔ جب بھی وہ اس دباؤ سے آزاد ہوا واپس آئے گا۔ ابھی تک تو ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ وہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہے یا اس کی اماں جان کو کچھ ہو گیا ہے۔ اماں کو کیا ہونا تھا؟ بیمار تھی تو انہیں لے آتے، یہی کہہ کر گئے تھے۔ ویسے لوگ ٹھیک کہتے ہیں مرد کو زیادہ ڈھیل نہیں دینی چاہیے، مگر ہم عورتیں اتنا اختیار ہی نہیں رکھتی کہ انہیں باندھ کر رکھیں، وہی ہمیں بے وقوف بناتے رہتے ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ فرمان تمہیں بے وقوف بنا گیا یا تم نے اسے اپنی حماقت سے کسی الجھن میں پھنسا دیا۔ کمال ہے آپا، یہ کیوں نہیں سمجھتی؟ فرمان اپنی ماں کی بیماری کی اطلاع پر گیا ہے۔ حماقت یا بے وقوف بننے والی تو کوئی بات ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے، مگر جانے کیسے الجھ گئی۔ سنو، کیا فرمان کبھی بھی کسی دباؤ کے تحت تم سے بے وفائی کر سکتا ہے؟ شمائلہ نے تو دھماکہ کر دیا تھا، یہ خیال ان کے ذہن میں آیا بھی کیسے؟ آپا، وہ بہت زیادہ جھلا گئی، میری جڑیں بہت گہری ہیں اور ہماری زنجیریں بہت مضبوط ہیں۔ اس نے بچوں کو پیار سے دیکھا۔ شمائلہ کے چہرے پر اداسی کی تہ جم گئی۔ اس نے مایوسی سے چھت کو دیکھا۔ عورت واقعی بہت احمق ہوتی ہے۔ مضبوطی کا یقین بھی مرد ہی دلاتا ہے، اور خود ہی اپنے یقین کو جھٹلا دیتا ہے، اور عورت اسی جھوٹ پر تکیہ کیے بیٹھی رہتی ہے۔ شمائلہ کے ذہن میں تو بہت سی تلخ حقیقتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، مگر وہ اپنی اس معصوم بہن کو زیادہ رنجیدہ دیکھ نہیں سکتی تھی، اور اسے اعتماد بھی تو بہت تھا فرمان پر، اپنی زندگی کی اس زنجیر کی مضبوطی کا یقین بھی بہت تھا۔ اب اس سے کیا کہتی؟ ہزاروں اس زنجیر کی مضبوطی کے باوجود مرد کے فریب کا شکار ہو کر تنہائی اور مشقت کی زندگی گزار رہی ہیں، بچوں کی خود پرورش کر رہی ہیں، اور وہ جو دعوے دار ہے بچوں کو دنیا میں لانے کا، اپنا حق کہہ کر جب چاہا انہیں ماں کی گود سے چھین لیا، اور جب چاہا ہاتھ جھٹک کر چل دیا نئی راہ پر نئے ہمسفر کے ساتھ۔ مرد کا راستہ ہمیشہ صاف ہوتا ہے، رکاوٹیں، کانٹے، طوفان تو عورت کے مقدر میں ہوتے ہیں۔ شمائلہ چلی گئی اور بیلا کسی طوفان کی زد میں آئے کمزور درخت کی طرح کانپنے لگی۔ پھر بچوں کے سونے کے بعد اس نے فرمان کے الماری درازوں کی تلاشی لی۔
صبح سویرے ایک بیگ میں اپنے اور بچوں کے 2 جوڑے ڈالے اور گھر لاک کر دیا۔ بوا کو شمائلہ کے گھر پاس چھوڑ کر ٹیکسی کو اسٹیشن چلنے کی ہدایت کی۔ اب جو کچھ کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا زندگی کا فلسفہ۔ اپنے راستے کے کانٹے خود چنو، اپنے راہ گزر سے رکاوٹیں خود دور کرو اور طوفان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے پسپا کرو، تبھی منزل ملے گی۔ وہ حرکت میں آ گئی، ذہن پر ایک ہی خیال حاوی تھا، میری جڑیں بہت گہری ہیں۔ اسی اعتماد کو لے کر وہ ٹرین میں بیٹھ گئی تھی، یہ پیسنجر ٹرین جو اسے اس کی منزل تک پہنچائے گی۔ خواہ راستہ کتنا لمبا ہو، راستے میں کتنی صعوبتیں ہوں، جسم تھکن سے چور چور ہو مگر ہمت جوان رکھتی ہے۔ حوصلہ نہیں ہارنا۔ وہ بڑے اعتماد اور فخر کے ساتھ اپنے سسرال جا رہی تھی۔ پہلی بار سفر توقع سے بھی زیادہ لمبا ہو گیا۔ ٹرین جگہ جگہ رکتی تھی اور بغیر کسی اسٹیشن کے بھی جنگل میں کھڑی ہو جاتی۔ بچوں نے بھی خاصا ادھم مچایا ہوا تھا، پھر بھی کسی طرح وہ انہیں سلانے میں کامیاب ہو ہی گئی، مگر خود اس کی نیند فرمان کے گرد نثار ہونے چلی گئی تھی۔ بس خدا کرے اماں ٹھیک ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جو فرمان کے لیے تکلیف دہ ہو۔ آج تک فرمان نے اتنی چھٹیاں نہیں کی تھیں آفس سے، نہ جانے وہ خود ہی بیمار نہ ہو گئے ہوں۔ اماں کی خدمت کرتے کرتے 12 صبح کے 10 بجے اس اسٹیشن کا دیدار نصیب ہوا جہاں اترنا تھا اور جہاں سے کوئی سواری لینی تھی۔ یقیناً تانگا، چچا کی بہو اور فرمان وقتاً فوقتاً اسے سفر کی داستان سناتے تھے۔ اس کی یاد کے تحت وہ بیگ کندھے پر ڈال کر دونوں چلبلے بچوں کو اسٹیشن پر اتارنے میں کامیاب ہو گئی، اور پھر اسٹیشن سے باہر حسب توقع تانگا موجود تھا۔ اس نے فرمان کے والد کا نام لے کر پوچھا کہ ان کا گاؤں یہاں سے کتنی دور ہے۔ تانگا با نے کچھ بتایا ضرور، جو اس کے تھکے ہوئے ذہن کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ کھڑا رہنا بھی مشکل تھا۔ وہ ٹانگے پر چڑھ گئی، بچے خود ہی خوشی سے چیخے مارتے چڑھ گئے۔ سنو بابا جی، یہ گاؤں کہاں ہے، کتنی دیر میں پہنچیں گے ہم؟ تانگے والے نے مڑ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی اس پریشان حال تھکی تھکی سی شہری حسینہ کو دیکھا۔ دونوں بچے اگلی سیٹ پر کوچوان کے ساتھ بیٹھے ایک دوسرے سے چہلے کرنے لگے۔ بس اب پہنچے، کہو تو اڑا کر لے جاؤں تانگے کو، جہاز کی طرح سپیڈ میں۔ نہ بس نارمل رفتار۔ چلو، تمہیں پتہ ہے وہ قربان صاحب کی بیگم کچھ بیمار تھیں۔ قربان صاحب کی بیگم؟ کوچوان نے گھوڑے کو چابک رسید کر کے ہنس کر اس کے الفاظ دہرائے۔ صدقے جاواں، پتہ نہیں کس کو کہا، بی بی وہ اب کسی کی بیگم شگم نہیں، خود ہی بیگم صاحب بن گئی ہیں۔ پیرانی حضرت بیگم، بیمار شمار وہ نہیں ہوتی، خود ہی اپنے تعویذ گھول کر پی لیتی ہے، بھگا دیتی ہے بیماری کے باپ کو۔ لیکن بی بی آپ فکر نہ کرو، جس حال میں ہوگی آپ کو تعویذ ضرور دے دے گی۔ شہر سے آئی ہو آپ، پھر 4 ہفتے تک بلائے گی، ہر ہفتہ ڈبل فیس۔ اس کی تو موجیں ہو گئی ہیں۔ بڑا ہی باتونی کوچوان تھا۔ ویسے ایک بات حیرانی کی ہے، اس نے پھر گردن کو ذرا سا خم کر کے کنکھیوں سے بیلا کو دیکھا۔ بچے تو اللہ کے کرم سے آپ کے ہیں، پھر آپ اتنی دور سے کیا لینے آئی ہو؟ خاوند بے وفائی، دوسری شادی کے ہیروئن پینے لگا ہے۔ اف، اس کے سوالات، اس کی نظروں کا تجسس، تابڑ توڑ حملے، باتونی جاسوس کہیں کا۔ خاوند کے معاملات بہت ٹیڑھے ہوتے ہیں، فیس چگنی ہوتی ہے، بتا دیا ہے میں نے۔ وہ بھی کیا کرے بیچاری، کمائی کے لیے کچھ تو کرنا تھا، لوگوں کے برتن دھوتی، کسی کی روٹی پکاتی۔ اس نے عزت کمانے کے لیے یہ دھندا اختیار کیا، مگر اس کا بیٹا بھی تو ہے۔ اس کے منہ سے بلا ارادہ نکل گیا، ہاں بیٹا، وہ تو شہر میں شادی کر کے آرام سے بیٹھا ہے، اور اسے ماں کا یہ دھندا پسند بھی نہیں۔ اس بیٹے کو مائی پیرانی نے بکریاں مرغیاں پال کر گائے کا دودھ بیچ کر پالا، پڑھایا لکھایا۔ وہ چچا کے پاس چلا گیا تو واپسی کا راستہ بھول گیا۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کسی کو ایک اولاد نہ دے، 4-6 تو ہوں جو بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ایک نالائق نکل جائے تو دوسرا تو ہوگا، تیسرا تو ہوگا۔ بابا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ موضوع بدلنے پر اس نے شکر کیا تھا۔ بڑے گھر بھرا ہے، 6 بیٹے 2 بیٹیاں، ماشاءاللہ۔ بڑھیا کی تو موجیں ہیں، بڑھیا گھر والی کا کہہ رہا ہوں۔ بیٹیاں ہاتھ دبا دیں، پیر دبا دیں، کھانا پکا کر کھلا دیں۔ بیٹے کمائی سے گھر بھر رہے ہیں، بڑھیا کی موجاں۔ تو بابا پھر آپ کیوں یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں تانگا چلانے کی؟ آپ بھی گھر میں بیٹھ کر موج کریں، آپ کے بھی تو ہیں بیٹے بیٹیاں۔ توبہ، کس قدر باتونی بڈھا ہے۔ کیوں، میں کوئی لنگڑا لولا محتاج ہوں جو گھر میں بیٹھوں؟ وہ بری طرح بگڑ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، سڑک کچی تھی مگر تانگا ایک رفتار سے چل رہا تھا۔ پھر بھی کبھی کبھی کوئی گڑھا آ جاتا تھا تو جھٹکا سا لگتا، بیلا کے جسم کا عضو عضو فریاد کرتا۔ اوف، تھکن سی تھکن ہے، گھر پہنچتے ہی نہا کر لیٹ جاؤں گی۔ خوب گرم چائے اور پراٹھا مل جائے تو بچوں کو فرمان سنبھال لیں گے۔ بھوک، نیند کی کمی، سفر کی تھکان، فکروں کا بوجھ، اللہ میاں اماں اور فرمان بالکل خیریت سے ہوں۔
دل سے دعا نکلی، بابا اب گاؤں کتنی دور رہ گیا ہے؟ بس جی وہ سامنے، یہ بات وہ کئی بار کہہ چکا تھا۔ بارے کچھ آبادی کے آثار نظر آئے۔ اس نے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ او میرے خدا، بال تو گرد سے اٹے پڑے تھے۔ اسے کنگھا کرنے کا خیال ہی نہیں آیا، نہ ہی اترنے سے پہلے منہ ہاتھ دھویا۔ توبہ! فرمان اس حلیے میں دیکھ کر کس قدر پریشان ہوں گے، شاید حیران بھی ہوں یا شاید خفا ہوں۔ پہلی بار سسرال میں بھتنی بن کر جانا۔ گاؤں کی گلیاں شروع ہو گئی تھی، کچے مکانات کا ٹیڑھا میڑھا سلسلہ، گلیوں میں کھیلتے ننگ دھڑنگ بچے، نالیوں میں مکھیوں کی جلگار۔ یہ قربان صاحب کا گاؤں ہے، نور پور۔ بابا کہیں آپ بھول تو نہیں گئے؟ بڈھے کو اس بات سے خاصی تکلیف پہنچی۔ ہوں، شہر والے بڑے عقل مند بنتے ہیں۔ ارے اس گاؤں میں پیدا ہوا ہوں میں، قربان کے ساتھ کھیل کر جوان ہوا، میں اپنا گاؤں بھولوں گا؟ لو کر لو گل۔ ایک پیچیدہ راستے سے وہ انہیں ایک گلی کے سرے پر لے آیا۔ لو جی آ گیا پیرانی حضرت بیگم کا گھر، گلی میں چلی جاؤ، کسی سے پوچھ لینا، میرا کرایہ۔ اف کس قدر گندی گلی تھی، کیچڑ سے لبریز۔ اف اللہ، اس گندے گاؤں میں فرمان نے پرورش پائی ہے۔ پھر فرمان کے ماموزاد بھائی جو خاصے تعلیم یافتہ تھے، کسی کو گاؤں کی حالت سدھارنے کا خیال نہ آیا۔ بابا یہاں تو بہت کیچڑ ہے، ہمیں تم دروازے تک تو پہنچاؤ۔ نہ جی نہ، اندر جانے کی اجازت ہمیں نہیں ہے، دیوار پکڑ کر چلی جانا۔ مگر میں پھسل گئی تو، اور اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اگر یہی ہے فرمان کا گاؤں، اس کے گھر کی گلی، تو کس قدر افسوسناک صورتحال ہے۔ ہمت کر کے تانگے سے پیر اتارے، چھپ سے کیچڑ میں جوتا غرق ہوا۔ بیڑا غرق نیا جوتا تھا۔ بیلا کی حالت یہ تھی کہ ایک کندھے پر کپڑوں کا بیگ، دوسرے کندھے پر پرس لٹکا ہوا تھا، مارے خوف کے قدم نہ اٹھیں۔ بابا جی بچوں کو تو اتار کر گھر تک پہنچا دیں، اس نے بڑی لجاجت سے درخواست کی، جو بابا نے بخوشی منظور کر لی۔ دونوں کو پھول کی طرح کندھے پر اٹھایا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کیچڑ میں چھپ چھپ کرتا بڑھتا گیا، اور بیلا کو قدم اٹھانا مشکل ہو گیا۔ شلوار کے پائنچے اٹھا کر بیگ اور پرس سنبھالے، وہ اسی کیچڑ میں قدم قدم آگے بڑھی، ہر قدم پر پھسل جانے کا ڈر۔ مگر وہاں کئی عورتیں اور بچے اسی کیچڑ میں آرام سے چل رہے تھے، جیسے صاف ستھرے روڈ پر ہوں۔ بابا دہلیز پر کھڑا تھا، وہ بھی دروازہ پکڑ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اف، منزل پر پہنچ کر بھی تھکن نہیں اتری۔ نہ جانے گھر کے اندر کس طرح کے حالات ہوں گے۔ ڈرتے ڈرتے دستک دی تھی، مگر دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک وسیع صحن، کیا پتا چکنا چپڑا سا، سائیڈ میں دیوار کے ساتھ بندھی بکریاں، بڑے سے پنجرے میں مرغیاں اور کونے میں جگالی کرتی گائے۔ ایک نظر میں تو یہی کچھ نظر آیا۔ پھر اس نے قدم آگے بڑھا کر اندر جھانکا۔ ہاں، منزل۔ ایک کمرے سے اماں دوپٹے سے منہ پوچھتی نکلی تھی، صحت مند اور توانا، چاقو چوبند۔ اس کے ساتھ ہی سامنے کے دروازے سے ایک ہنستی کھلکھلاتی نوجوان، گٹھے ہوئے جسم کی سانولی سلونی لڑکی بھاگتی ہوئی سی باہر آئی اور صحن میں ایک اجنبی صورت کو دیکھ کر ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ بیلا کی نظر اماں کی جانب اٹھی، ان کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹ گئی تھیں، رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ بیلا نے سلام کے لیے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی سامنے اسی دروازے سے جہاں سے وہ لڑکی نکلی تھی فرمان کو برآمد ہوتے دیکھا۔ فرمان کو بھی شاید سکتہ ہو گیا تھا، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بیلا کبھی اماں کو دیکھتی، کبھی فرمان کو، کسی نے بھی بولنے قدم بڑھانے کی کوشش نہ کی۔ اعراج سے راج بیلا کے آگے آگے تو فرمان کو ہوش آیا، وہ جیسے کسی طاقت کے زور پر اڑتا ہوا سا آیا، دونوں بچوں کو اپنے بازوؤں میں دبوچے انہیں بے ساختہ چومتا چلا گیا۔ پھر وہ انہیں گود میں اٹھائے کمرے کی طرف بڑھا۔ لہجہ بھر کے لیے اس کی نظریں لڑکی کی سمت اٹھی، لیکن اس نے صاف آواز میں کہا، آؤ بیلا، کھڑی کیوں ہو؟ اور بیلا بھی اماں سے نظر چرا کر اس کے پیچھے کمرے کے اندر داخل ہو گئی تھی، لیکن وہ دروازے پر جمی رہ گئی۔ اندر کا نظارہ حیرت انگیز تھا، وہ جیسے کسی حجلہ عروسی کا سما پیش کر رہا تھا۔ دیوار پر رنگین جھنڈیاں، کھڑکی پر نقلی موتیوں کی لڑیاں اور جا بجا گلاب کے ہار ٹنگے ہوئے تھے۔ کمرہ دلہن کی مخصوص مہک سے رچا ہوا تھا۔ آؤ، کھڑی کیوں رہ گئی ہو؟ وہ بچوں کو پلنگ پر گرائے ان کو گدگدا رہا تھا۔ یہ کیا ہے یہ سب؟ اس کے منہ سے نکلا، اندر آؤ تو بتاتا ہوں۔ فرمان کا مجرمانہ سا لہجہ اس کی سماعت پر کوڑے کی طرح لگا تھا۔ نہیں نہیں، تم پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ… اماں باہر سے اسے دھکیلتی ہوئی اندر گھسی۔ یہ کیا بتائے گا، مجھ سے پوچھو، میں بتاتی ہوں۔ بیلا کے کانوں میں سائیں سائیں کی آواز گونجی۔ فرمان، اماں اور وہ لڑکی، آج 10 دن ہوئے میں نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی پسند اور مرضی سے کر دی ہے۔ گھر، دروازہ، دیواریں گھومتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ زمین کانپی تھی، چھت اس کے سر پر آ گری، زمین قدموں تلے اکھڑنے لگی اور ہر سمت اندھیرا چھا گیا تو اس نے اندھوں کی طرح ہاتھ بڑھایا۔ چوکٹ تام کر وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ یہ کیا کہا تھا اماں نے؟ اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟
یہ ظالمانہ الفاظ اس کا گلا گھونٹے دے رہے تھے۔ شادی، مرضی، پسند۔ فرمان کچھ آپ بھی تو بولیں۔ اسے لگ رہا تھا فوری جواب نہ ملا تو دل بند ہو جائے گا۔ اس کے جبڑے کی رگیں کھنچنے لگیں اور گردن اکڑ رہی تھی۔ حلق یکدم شدید درد سے خشک ہو گیا۔ اسے کھانسی آ گئی۔ میری کیا خطا ہے؟ کوئی قصور، کوئی گستاخی؟ آنکھوں کے آگے پردے تن گئے۔ وہ کسی کا چہرہ دیکھ رہی تھی، نہ کسی کی حرکت۔ میں نے پوچھا تھا تم سے کچھ، اماں تیز آواز میں بولی تھی۔ شہر میں میرے بیٹے نے تم سے شادی کر لی۔ میں نے کچھ پوچھا تم سے؟ ماں کے بغیر بارات گئی تھی، تمہارے ماں باپ نے قبول کر لی۔ کسی نے بھی نہ کہا کہ ماں کو بلاؤ۔ ارے میں تو 4 سال سینے پر بھاری سل لیے صبر سے بیٹھی رہی، تمہاری زندگی میں دخل نہ دیا، تمہارے گھر میں قدم نہ دھرے۔ تم نے تب بھی نہ پوچھا کہ آخر ماں زندہ ہے تو کہاں ہے؟ کبھی اس گھر میں آنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ اب دل میں آگ لگی تو کیسے دوڑ کر آئی ہو؟ نہیں ہے تمہیں کوئی حق سوال کرنے کا۔ بہت عیش کر لیے ہیں تم نے میرے بیٹے کے ساتھ، بہت دن رہ لی۔ جاؤ بابا، اب ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ بہت کچھ دے دیا ہے تمہیں میرے بیٹے نے، اپنی قیمت تم وصول کر چکی ہو۔ دولت، گھر، عزت، کیا نہیں دیا اس نے تمہیں؟ اولاد بھی دے دی، بہت ہے تمہاری زندگی بھر کے لیے۔ اب اپنا راستہ ناپو۔ کون تھی وہ عورت؟ کس لہجے میں بول رہی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ میٹھا لہجہ، وہ شیریں بیانی، وہ حلاوت اور نرمی کہاں تھی؟ زبان تھی کہ انگارے، الفاظ تھے کہ زہر میں بجھے تیر جو سیدھے دل میں پیوست ہو گئے۔ کلیجے میں آگ سی دہک رہی تھی، پیٹ میں لوہے کا گولا گھوم رہا تھا۔ بھوک، تکن، لاچاری منزل پر پہنچ جانے کی خوشی میں دور ہو گئی تھی، لیکن یہ کیا؟ خلاف توقع جس صورتحال کا سامنا تھا اس نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ زور سے آنکھیں ہاتھ سے مل کر کھولیں، بدن تشنج کی زد میں تھا، دانت بھی بجنے لگے۔ سیلاب غم کے زور سے اکھڑتا ہوا وہ درخت جس کی جڑیں زمین میں بہت گہری تھی، طوفان بلاخیز کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھا۔ لیکن نہیں، ابھی زنجیر قائم ہے، اب بھی امید باقی ہے، ہمت، حوصلہ اور امنگیں بلند ہیں۔ ابھی پتے ہرے ہیں اور شاخیں موجود۔ ہاں، زمین میں جڑیں گہری ہیں، لیکن ذلت و تحقیر ناقابل قبول ہے۔ بہت صبر تھا اس میں، برداشت کی طاقت بے مثل۔ سچ کو جھٹلانے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ بہت کچھ دیا تھا اسے فرمان نے، گھر، اشیاء، محبت، بھروسہ۔ اولاد، گھر اسی طرح کھڑا تھا، چیزیں سب موجود تھیں، ایک بھروسہ ہی تو لٹا تھا۔ محبت کا شیشہ چکنا چور ہوا تھا، پھر بھی اولاد کی طاقت تو تھی۔ جسم میں جمتا ہوا لہو پھر سے شرر شرر دوڑنے لگا، پھر جسم میں ناقابل بیان حرارت پھیلنے لگی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ فرمان کونے میں سر جھکائے پیٹھ موڑے کھڑا تھا۔ بیلا نے تیزی سے آگے بڑھ کر دونوں بچوں کو گود میں اٹھایا اور مڑ کر ساس کو دیکھے بغیر جیسے اڑتی ہوئی صحن اور صحن سے دروازے تک پہنچی۔ ایک ہی راستہ تھا، اسی سے گزر کر آئی تھی اور اسی سے واپس جانا تھا۔ نہ کیچڑ نے راستہ روکا، نہ گندگی نے۔ پیر ڈگمگائے، دوپٹہ لٹک رہا تھا، شلوار پر گندی چھینٹیں بھی پڑتی رہیں۔ پوری گلی مکمل بے خوفی سے اس طرح پار کی جیسے وہ اڑن کھٹولے پر بیٹھی ہو، اور گلی کے سرے پر وہ تانگا ابھی تک اسی طرح موجود تھا۔ کوچوان سر میں کنگھا کر رہا تھا، اسے دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ بچوں کو اگلی سیٹ پر بٹھا کر مڑ کر بیلا کو دیکھا۔ چلیں جی؟ بیلا نے آنکھیں بند کر لی۔ ہاں بابا، جانا تو ہے۔ واپسی کا سفر قدرے آسانی اور تیزی سے طے ہوا۔ بابا کی زبان بھی بند تھی، بس کبھی کبھی وہ کوئی تان اڑاتا اور پھر گھوڑے سے پیار کے لفظوں میں مخاطب ہو جاتا۔ اسٹیشن پر گاڑی ابھی موجود تھی، یوں لگتا تھا سب کے جادو کے اثر سے ہو رہا ہے۔ بس گاڑی کے انجن کا رخ بدل گیا تھا، مغرب سے مشرق کے رخ، جدھر سے جانا تھا اور جدھر سے وہ آئی تھی۔ ٹکٹ کی کھڑکی پر وہ سوتے جاگتے انداز میں کھڑی تھی۔ شاید کسی نے اس کے پرس سے رقم نکال کر ٹکٹ کلیکٹر کو دی تھی اور ٹکٹ اس کے پرس میں ٹھونس دیے تھے۔ وہ چکرا کر گرنے لگی تو کسی نے سہارا دے کر ٹرین میں سوار کیا، شاید اسی بڈھے باتونی کوچوان نے یا کسی فرشتے نے۔ وہ ایک حیران کن طلسم کے اثر میں تھی۔ حواس اب کچھ گم ہونے لگے تھے۔ بہادری کا مظاہرہ خاصا مہنگا پڑا تھا۔ عزو عزو فریادی تھا، تن میں بھوک، من میں پیاس اور آنکھوں میں سیلاب، امڑ پڑنے کو بے چین، اور جیسے کسی فرشتے نے ہی اس کے منہ سے کوئی گلاس لگا دیا تھا۔ ٹھنڈا میٹھا دودھ آب حیات کے مانند رگوں میں دوڑتا چلا گیا۔ آنکھیں کھلتی گئیں، حواس واپس آتے گئے۔ آج کئی برس گزرنے پر بھی بیلا اس وقت کو یاد کر کے اداس ہو جاتی ہے۔ آج سب کچھ حاصل ہے اسے، دولت، محبت، اولاد، 2 بیٹے، ایک پیاری بیٹی۔ فرمان آج بھی اس کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اس کی پہلی اور آخری محبت ہے۔ اور اس دن جب بیلا اپنے خیال میں اپنا سب کچھ ہار کر واپس جا رہی تھی، فرمان ماں کے سحر سے آزاد ہو گیا۔ اسے بیلا کے وجود نے سہارا دیا، طاقت دی،
اسے وہ محبت یاد آئی، بیلا کی خدمتیں، اس کی معصومیت، اندھا اعتماد اور فرمان پر اٹوٹ بھروسہ۔ اگر ماں ضدی ہو تو بیٹا بھی کم ضدی نہیں۔ ذرا سی بات کا اماں نے پہاڑ بنا لیا۔ اس پہاڑ کو سر کرنا ناممکن نہ تھا، مشکل تھا۔ اس دن تو بیلا گو ہر جگہ جادو کے کرشمے نظر آ رہے تھے۔ جب اسے اپنے ساتھ بالکل جڑ کر بیٹھا فرمان نظر آیا تھا، وہ اسے اپنا وہم، اپنا خیال سمجھتی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ تو اول وقت سے اس کے ساتھ تھا، اسی تانگے کی اگلی سیٹ پر اپنے بچوں کو گود میں لیے بیٹھا تھا، اور ساتھ ہی اسٹیشن پہنچا تھا۔ اسی نے بیلا کے پرس سے رقم نکال کر ٹکٹ لیے تھے، کیونکہ وہ تو خالی ہاتھ تھا۔ جو رقم لایا تھا وہ کھا پی کر برابر کر دی تھی۔ ماں کی کمائی کو وہ اپنے لیے ناجائز سمجھتا تھا، اس لیے گاؤں آ کر اپنی کمائی سے دکان پر جا کر کھاتا تھا۔ شادی یہ مذاق نہیں تو اور کیا تھا، مگر اماں اس مذاق پر مصر تھیں۔ ماں کے حقوق، ماں کے ارمان، ماں کے پرورش کرنے کا صلہ۔ ایک شادی ماں کی پسند، ماں کی خوشی کے لیے، اور وہ جنت کے احترام میں ماں کی ضد پر وہ جوا کھیل گیا۔ اگر بیلا بھی ضدی ہر درم ہوتی تو آج وہ قسمت کو کوستا ہوا اس ماں کی پسند کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا۔ یہ تو بعد میں بیلا کو اس نے بتایا تھا کہ شہر آ کر رہنے کی شرط اماں نے یہی رکھی تھی کہ اگر اسے شہری بہو پسند نہ آئی تو اسے ماں کی پسند پر گاؤں میں شادی کرنی پڑے گی، اور وہ قسموں، التجاؤں، خوشامد، دھمکیوں کے زور پر آخر کار کامیاب ہو گئی۔ اس دن ٹرین میں سے ساتھ بیٹھے دیکھ کر بیلا نے بے ساختہ کہا تھا، تم کیوں آ گئے؟ نوکری نہ کروں، بھوکا مروں؟ اس نے چڑھ کر جواب دیا تھا۔ اس نے کسی طرح بھی بیلا کی محبت یا اس کی قربانیوں کا یا اسے اپنی بے پایاں محبت کو واپسی کا جواز بنانے کی کوشش نہیں کی، اور اسی لیے بیلا پگھل گئی تھی۔ نئی دلہن کو چھوڑ کر آ گئے، کتنی بری بات ہے، اور وہ اس کے لیے افسردہ ہو گئی تھی۔ اس کا کیا قصور تھا بھلا؟ مگر فرمان نے تو شادی کی ہی اس شرط پر تھی کہ وہ شہر اپنے گھر رہے گا اور اماں کے پاس ان کی پسند کردہ بہو۔ شاید بیلا فرمان کو واپس بھیج ہی دیتی، اپنے جیسی ایک بے خطا لڑکی کے لیے، اس کی آنکھوں میں بسنے والے خوابوں کی تعبیر کی خاطر۔ مگر اعراج، سراج اور آئندہ آنے والی روح کو ایک مضبوط سائبان کون فراہم کرتا؟ بیلا کو، بچوں کو، فرمان کے سوا اور کچھ درکار نہ تھا۔ اسے اپنی سوکن پر ترس آ رہا تھا۔ اسے کیا ملا؟ ایک عدد ساس، صرف ساس، پیرانی حضرت بیگم۔ بیلا کبھی اپنی ساس پیرانی حضرت بیگم کو باور نہ کرا سکی کہ اسے اپنی سوکن سے کوئی نفرت ہے، نہ اس پر غصہ، بلکہ صرف ہمدردی ہے کہ وہ بھی ایک عورت ہے۔ مگر پیرانی حضرت بیگم اب عورت نہیں رہی تھی کہ ان معصوم کومل جذبوں کا ادراک کرتی جو ایک عورت، بیوی، محبوبہ کے سینے میں طوفان کی طرح امڑتے ہیں، لہروں کی طرح رقص کرتے ہیں۔ وہ واقعی عورت نہیں، صرف پیرانی بیگم رہ گئی تھی۔ شمائلہ نے سن کر کہا، اب تمہاری ساس کو جانشین بھی مل گئی، تم تو ان کی توقعات پر پوری نہیں اتر سکی تھی۔ اس کے میکے میں کسی نے بھی فرمان سے کوئی سوال نہ کیا، وہ واپس آ گیا تھا، یہ کافی تھا۔ اور اب سے کئی سال پہلے پیرانی بیگم کے انتقال کی خبر آتے ہی وہ کس قدر مضطرب ہوئی تھی۔ ٹیکسی کر کے وہ دونوں گاؤں پہنچے تھے جہاں پیرانی کے آخری دیدار کے لیے ان کا جنازہ کھلے صحن میں رکھا تھا۔ راستے میں اس نے بڑے درد سے فرمان کو مخاطب کیا، فرمان، اب تو اماں بھی نہیں رہی، پلیز تم اس لڑکی کو تنہا نہ چھوڑ دینا، ہم اسے اپنے ساتھ لے آئیں گے اپنے گھر پر، اس کا تو کوئی قصور نہیں، میں اس کے ساتھ بہنوں کی طرح رہ لوں گی۔ فرمان کو بیلا سے یہی توقع تھی۔ وہ فرمان کے ہر مسئلے کو حل کرنے اور اس کے جذبات کو سراہنے کے لیے ہمہ حاضر رہتی۔ بیلا کو اس لڑکی اپنی سوکن پر بڑا ترس آیا۔ دوڑ دوڑ کر لوگوں کو پانی پلاتی ہوئی، مرغیوں کو دانہ دیتی، بکریوں اور گائے کا دودھ نکالتی ہوئی وہ کس قدر ذمہ دار لگ رہی تھی۔ اماں کے سوئم والے دن دعا وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ واپسی کے لیے تیار ہو رہی تھی اور اپنی سوکن سے روانگی کی تیاری کا کہنے کے لیے اماں کے کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا کمرہ عورتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی سوکن بڑے اعتماد سے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے گلے میں مختلف منکوں والی رنگ برنگی مالائیں تھیں، ہاتھ میں 1000 دانے والی تسبیح۔ پھر ایک عورت نے اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال دیا، دوسری نے تقلید کی، پھر تیسری عورت اٹھی۔ اس نے اٹھ کر منکوں کی مالاؤں کو چوما، پھر مالاؤں والی لڑکی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ پھر سب عورتیں اس نوجوان سنجیدگی سے کھڑی سامنے لڑکی کے ہاتھ چومتے ایک دوسرے سے سبقت لینے میں گتھم گتھا ہو گئے۔ پیرانی چھوٹی بی بی، کسی نے بآواز بلند اعلان کیا۔ ایک لمبا سانس لے کر بیلا وہاں سے پلٹ آئی۔ اماں کی جانشین، اس کا جی چاہتا تھا وہ ان منکوں کی مالاؤں کو شمائلہ آپا کے گلے میں ڈال کر کہے، پیرانی حضرت شمائلہ بیگم، اور تصور میں 1000 دانے کی تسبیح گھماتی شمائلہ آپا کا روپ خاصا دلچسپ ہوتا۔
اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔